السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وبعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وبعد۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے یہ 10 روزہ اسلامک کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے میں آپ تمام کا اس 10 روزہ کانفرنس کے پہلے دن پہلی نشست میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میں مختصر سا تعارف انشاءاللہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا پیش کرنا چاہوں گا۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک غیر سیاسی اور نان پروفٹ ادارہ ہے، جس کا قیام سن 2001 میں ہوا۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اس ادارے کے بانی و صدر ہیں۔ IRC کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ اسلام کا پیغام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں تک پہنچائیں، نیز اسلام کے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں کا بہترین انداز سے ازالہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کی مدد کرنا، نیز سماجی مسائل جیسے کہ تعلیم و صحت میں سماجی خدمات انجام دینا ہے۔ IRC ماڈرن ٹیکنالوجی کا حسب ضرورت استعمال کرتی ہے۔ الحمدللہ IRC کی علمی خدمات انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ اگلے مقرر انشاءاللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہوں گے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے مختصر سے آپ کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب IRC کے بانی و صدر ہیں۔ آپ نے MCA اور LLB کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ الحمدللہ آپ نے 225 سے زائد عنوانات پر، ٹاپکس پر خطاب کیا ہے، اور ہزاروں سوالات کے جوابات دیے ہیں جو YouTube پر موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ نے اردو ہندی زبان میں 1500 سے زائد لیکچرز اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن کے مختلف عنوانات پر لیے ہیں۔ آپ نے دروس و لیکچرز ہندوستان کے 100 سے زائد مقامات، جن میں حیدرآباد، دہلی، پونے، بامبے، بنگلور، چنئی وغیرہ شامل ہیں، آپ نے وہاں لیے ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ آپ کو بیرون ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ ان دعوتوں پر آپ نے بہت سارے لیکچرز و خطابات لیے ہیں، جن میں قابل ذکر آپ کے خطاب کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عرب میں آپ نے لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسمبلی آف مسلم یوتھ سینٹر دمام اور المنار سینٹر دبئی کے خطاب قابل ذکر ہیں۔ آئیے میں مزید آپ کے اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور آج کے ان کے عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی کریں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے پہلے دن کے دوسری نشست میں سیشن میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وہ عنوان ہے اچھے اخلاق کی اہمیت۔ حسن الخلق، اچھے اخلاق، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وجہ یہ ہے اس عنوان کے تعلق سے، یا اس عنوان کو رکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جس امت کی پہچان، جس امت کا شعار، اس کی علامت، اس کی پہچان وہ اس سے تھی کہ وہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر دنیا میں مشہور اور معروف تھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو نبی دیا، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یہ گواہی دی اور اللہ نے فرمایا سورہ قلم سورہ نمبر 68 اور آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے۔ تو جس امت کو جو نبی دیا گیا، اس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنی کتاب میں یہ گواہی اور شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے نبی آپ کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے، اور اس نبی کے ماننے والوں کا آج یہ حال ہے۔ بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ امت مسلمہ کا نوجوان کثرت جس کو ہم کہتے ہیں، اور کسی بھی بات کو کثرت پہ کہا جاتا ہے، اکثریت جو کرتی ہے، تو امت مسلمہ کا نوجوان اگر اپنی بات کو یا ان کی بات کو ریکارڈ کر لیا جائے تو بات کا آدھا حصہ گالی اور آدھا حصہ صرف بات ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ زبان کے اعتبار سے اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ اگر الفاظ کو خود ایک انسان اپنے ریکارڈ کرے تو آدھی گالی ہے، گندے الفاظ ہے، اوچھے الفاظ ہے، نیچے الفاظ ہے، برے القاب ہے جو ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، بری باتیں ہیں، اور 50% باتیں پھر وہ جو ہے ایسی تھی جو درست ہے، یہ عام بات تھی۔ مطلب حال یہ ہے بد اخلاقی کا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے تعلق سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے، اور امت کا یہ حال ہے اس انداز سے بات چیت، اس انداز کی گفتگو، اس انداز کا کلام اور گالی، اور اس طرح سے برے اخلاق مطلب بد اخلاقی جس کے اندر مطلب اچھے اخلاق کے خلاف جو عمل ہوتے ہیں وہ اتنے کثرت سے، وہ اتنے زیادہ ہے کہ اگر بد اخلاقی کا عنوان رکھ دیا جائے کیا کیا ہوتی تو شاید فہرست مکمل کرنا ایک لیکچر میں ناممکن ہوگا۔ تو یہ بد اخلاقی کا عالم ہے۔ کوئی شخص دوسرے شخص سے بات کر رہا ہے، ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے بات کر رہا ہے، وہ اس کے والد کے تعلق سے بولتا ہے برے القاب کے ساتھ، کہ مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ والد، اس کے فادر، اس کا باپ کیسا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے تیرا بڈھا کیسا ہے۔ خود اپنے باپ کو ایک شخص میرا بڈھا بہت بیکار ہے، فلاں ہے، مطلب اپنے والد کے تعلق سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ جب اپنے والد جس کو ہم کہتے ہیں فادر کے تعلق سے، باپ جو بہت محترم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا مقام ہے تو والدہ ہے، پھر والد ہے، اگر ان کا یہ مقام ہے تو دیگر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میں سمجھتا ہوں بہت تفصیل میں مجھے جانے کی اور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ والد کے ساتھ سلوک ہے، اپنی والدہ کے ساتھ یہ بد اخلاقی کا عالم ہے، اخلاق کے خلاف، اچھی عادت اور اطوار کے خلاف، کہ اونچی زبان سے مطلب اونچی آواز سے بات کی جا رہی ہے، برے بھلے الفاظ جو ادا کیے جا رہے ہیں، اور یہی معاملہ والدین کے علاوہ بہن اور بھائی اور دیگر لوگ، پڑوسی اور عام مسلمان اور غیر مسلموں کے ساتھ یہی ہمارا سلوک ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ جو ایک زمانے تک، کئی صدیوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے اخلاق سے پہچانی جاتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، یہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، یہ لوگوں سے اور قوموں سے حسد نہیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب کی خیر خواہی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ علامتیں، یہ اچھی عادتوں سے مسلمان معروف تھے۔ آج وہ حال ہے کہ مسلمان اپنی بد اخلاقیوں سے معروف اور مشہور ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری بد اخلاقیاں ہم میں ہی ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمان خراب ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اخلاق کا جو سب سے بلند مرتبہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے نبی کو حاصل ہے، تو جب ہمارے پاس یہ چیز ہے تو اس کے بعد ہم کیوں بد اخلاق؟ مسئلہ یہاں ہے، مسئلہ یہاں ہے
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف مسلمان بد اخلاق ہے، ہر قوم میں یہ برائی آ چکی ہے اور وہ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یا یہ برائی کیسے نکالا جائے، لیکن مسلمان جن کے پاس دنیا میں جینے کا طریقہ ہے، رہنے کا طریقہ ہے، یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر موت تک کیا کیا جائے ہر چیز بتائی گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بد اخلاق ہو؟ مسئلہ یہاں ہے۔ تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس وہ نمونہ ہے کہ ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے۔ اگر ہم برے ہو جائے تو پھر کون بتائیں گے اخلاق کیا ہے اور اچھی عادت اتوار کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں، ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن بس ایک عام معنی، اخلاق کا معنی یہ ہوتا عادت، تو عادت اطوار اس کو کہتے ہیں اخلاق، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اخلاق کا معنی ہر بات صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، اخلاق عادت و اطوار سب چیزیں ہو سکتی ہے۔ آپ کا کسی کو دیکھنا، کسی سے ملاقات کرنا، کسی کو سلام کر کے ویلکم کرنا، اس کا استقبال کرنا، لوگوں کو سچ بولنا، معاملات میں جو بالکل درست رہنا، ساری چیزیں انکلوڈ ہے اس کے اندر۔ تو اچھی عادتیں جو ایک نفس کے اندر ہوتی ہے وہ عادت کو اخلاق کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں، حسن الخلق، اچھی عادتیں جو ایک نفس میں ہونا چاہیے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے ہر مسلمان اچھی عادت کا حامل ہو، اسلام یہ چاہتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اچھا ہو، اچھی عادت اور اطوار اس کے اندر ہو۔ اور اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، لکھ کر رکھ لیں، آخر میں انشاءاللہ لیکچر کے لاسٹ میں اس کی وضاحت ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے اچھی عادتیں نفس میں پیدا کرنا پڑتی ہے، یہ یوں ہی نہیں آ جاتی ہے انسان کے طریقے، بات یاد رکھیے۔ اچھی عادتوں کو اپنے نفس میں ہمیں ڈالنا ہوگا، یہ ہمیں یوں ہی فری نہیں ملنے والی ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں اور مشقتیں کرنا ہوں گی۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہیں، مطلب دشمنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر دیا، ایک صحابی کھڑے ہیں بیچ میں کہ دشمن سے نبی کی حفاظت کرے، اس حفاظت کے دوران آپ کو ایک تیر آ کر لگ جاتا ہے، ڈیفنس میں کھڑے، تیر آ کر جب لگتا ہے تو سی کی آواز نکالتے اپنی زبان سے، ہوتا ہے نا آدمی کو تکلیف تو آدمی کہتا ہے، وہ سی کی آواز نکالتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم وہ سی کی آواز نہ نکال کے اللہ کا ذکر کر لیتے تو فرشتے تم کو اوپر اٹھا لیتے زمین سے۔ تم اگر اس سی کی آواز کے بدلے اللہ کا ذکر کرتے، ایک روایت میں الحمدللہ، ایک میں سبحان اللہ ہے، بہرحال تم اللہ اکبر بھی ایک اس میں، اگر تم سی کی آواز اللہ کا ذکر کرتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے۔ اب سوال کوشچن یہاں آتا ہے، میں گرا، مجھے ٹھوکر لگی، مجھے مار لگا، میں کیا کرتا ہوں؟ وہ سی کی آواز، یا اس سے بھی ہٹ کر بد اخلاقی کا ایک اور معیار کہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا ایک اور معیار، ارے باپ رے، اور اگر عورت ہے تو اماں گے، مطلب یا تو باپ کو یاد کیا جا رہا ہے یا تو ماں کو یاد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ مختلف دیگر زبانوں کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، مار لگ جاتا۔ مثال، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیا آپ نے، کیا بولنا چاہیے آپ نے؟ یا تو آپ اس کے لیے دعا کرے، یا تو اللہ کی بڑائی بیان کرے، یا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اس کے نقصان کے لیے دعا کرے۔ لیکن ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ ارے باپ رے، اماں گے اور فلاں ہے۔ تو وہ صحابی کو کہا سی کی اگر آواز نہ نکالتے، اب مجھے اپنے نفس میں ٹریننگ ڈالنا ہے کہ میں بھی جب گروں، مجھے مار لگے تو سی کی آواز نہ نکلے، اللہ کا ذکر ہو، مجھے اپنی نفس کو بہت زبردست انداز سے ٹرین کرنا پڑے گا۔ یہ عادت اتنے آسانی سے نہیں آ سکتی، اچھی عادتیں آسانی سے نہیں آتی، ان کو بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی نفوس میں، اپنی نفس میں ہم کو اپنے آپ میں ڈالنا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جو ہم بات دیکھ رہے تھے وہ یہ تھے کہ اچھے اخلاق انسانی نفس میں وہ پیدا کرنا پڑتا ہے اور کوششوں سے آتے ہیں۔ اچھے اخلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ اخلاق کی ذرا کمی ہو گئی، اچھے وہ کہے کہ ٹھیک ہے 3 ٹائم اخلاق کا ایک ڈوز ہے، صبح کے لے لیجئے، دوپہر کے لیے شام لیجئے، اور انشاءاللہ ایک 8 دن بعد آپ با اخلاق انسان بن کے نکل جائیں گے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاق کو جو شریعت نے اہمیت دی وہ اس لیے دی کہ یہ بڑے ٹف، اور یاد رکھیے شریعت کسی بھی چیز کو جو مشکل ہوتی ہے اس میں اجر بھی زیادہ دیتی ہے۔ مشکل اچھے اخلاق نفس میں ڈالنا، اس لیے اجر و ثواب بھی بہت بڑھ کر دیا گیا۔ میں اچھے اخلاق کی صرف اہمیت پر بات کروں گا، اچھے اخلاق کو انشاءاللہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، صرف اس کی اہمیت، تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اچھے اخلاق ہوتے کیا ہے۔ یہ عادتوں کو پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم کو انتھک کوششیں کرنا ہوں گی، اور ہر نسل کو اپنے آنے والی نسل کے لیے تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو، تاکہ میرے بعد میری نسل اس اچھے اخلاق کو لے کر چلے۔ ورنہ بد اخلاقیوں کا یہ حال ہے، برے اخلاق کا یہ حال ہے، بری بات چیت کا یہ حال ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر چند نوجوان ایک جگہ جمع ہو جائے اور ایک بوڑھا انسان راستے سے گزر رہا ہو، ایک انسان جس میں کوئی کمزوری ہو جسمانی اعتبار سے، یا ایک عورت راستے سے گزر رہی ہو، اور اگر وہ بوڑھا انسان
اور وہ انسان جس کی جسمانی کوئی کمزوری ہو، ہاتھ پیر ذہن کے اعتبار سے، اور وہ عورت نوجوان اگر ہو، اگر اس نوجوانوں کے گروہ کے پاس سے بغیر چھیڑخانی کے ساتھ گزر جاتا ہو یا گزر جاتی ہو تو وہ اس دن اس کے لیے ایک اچھا دن کہلایا جاتا ہے. کہ بوڑھا انسان کہتا ہے آج نوجوانوں نے میرے اوپر کوئی کمنٹ پاس نہیں کی. اور وہ انسان جس میں کوئی کمزوری ہے وہ گھر جا کر روتا نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں لنگڑا ہوں، لولا ہوں، فلاں عقل کم ہے. یا پھر وہ عورت یا وہ نوجوان خاتون یہ نہ سوچتی ہوئی کہ آج اچھا دن گیا کہ دیکھو لڑکے کھڑے تھے لیکن اللہ نے ان کو شرافت دے دی، یا شاید پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پہ، میں حفاظت کے ساتھ نکل گئی، ایک نے بھی کوئی کمنٹ پاس نہیں کی. یہ بد اخلاقی کا عالم ہے. مجھے زیادہ اور اس پہ تفصیلی ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالت یہ کہ ہم خود بہت سارے علاقوں سے گزرنا نہیں چاہتے اگر اپنی محرم کو اپنے ساتھ گاڑی پہ لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس علاقے کے لوگوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے. یہ بات مجھے تفصیل میں جانے کی اور بہت ڈیٹیل میں بولنے کی ضرورت نہیں. بد اخلاقی کا کیا عالم ہے. چند نوجوانوں کی جمع ہونے پر آپ اس سے ایک عکس، ایک امیج اور ایک تصور لے سکتے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا. چونکہ ایک نوجوانوں کی جماعت اور گروہ انسانیت نے دیکھا ہے، جن کو صحابہ کہتے ہیں، جن کے اخلاق کو دیکھ کر بھی لوگ متاثر ہوئے، جن کے اخلاق کو دیکھ کر بھی انہوں نے حق کو قبول کیا ہے، جن کو اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے سچ کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ وہ لوگ اخلاق والے. چھوٹا سا ایک واقعہ دیتا ہوں. ایک یہودی تجارت کرتا تھا ایک مارکیٹ میں جہاں صحابہ کی بھی دکان تھی، ہماری بھی ہوتی ہے دکان. ہوا یہ کہ شام میں کسٹمر آتا ہے اور وہ صحابی کہتا ہے اس کسٹمر سے سامنے والے دکان والے کے پاس جاؤ اور وہاں سے مال پرچیز کرو. وہ انسان یہ دکان سے نکل کر وہاں جاتا ہے. یہ یہودی جس کی دکان میں یہ کسٹمر اس دکان سے آتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کسٹمر پہلے اس دکان پہ گیا تھا. چونکہ جنرلی بزنس مین میں ایسی ہوڑ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کسٹمر، کیا کس کے پاس جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے. جب وہ انسان وہاں سے نکل کر اس یہودی کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھے چاہیے، تو وہ یہودی پوچھتا ہے تم پہلے سامنے کی دکان پر گئے تھے اور میں جانتا ہوں سامنے والے کے پاس یہ پروڈکٹ تھا، اس کے پاس یہ مال بیچنے کا ہے، تم میرے پاس پھر کیوں آئے ہو؟ میرا کوشچن یہ ہے. تو وہ کہتا ہے میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ جب میں اس سامنے والے کے پاس گیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا، چونکہ یہ بھی تو بزنس مین صاحب ہی تھے نا، کہ آج صبح سے اس یہودی کے دکان پر کسٹمر نہیں آئے ہیں اور وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، لہٰذا میں صبح سے دیکھ رہا تھا کوئی کسٹمر اس کی دکان پہ نہیں آیا، میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں اس سے لے لو تاکہ اس کا بھی کچھ بزنس ہو جائے. اب ایسے اخلاق سے میں کہتا ہوں کون جو ہے آپ سے مانوس نہیں ہوگا اور کون آپ پر جو ہے جس کو ہم کہیں گے جو ہے اپنے آپ کو قربان نہیں کرے گا. ایسے اخلاق. تو ایک زمانہ وہ بھی تھا، ایسے نوجوان ایسے لوگ انسانیت نے دیکھے جن کے یہ اخلاق تھے. اور ایک زمانہ وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مرتبے فائز ہے، اور قوم کا حال یہ ہے کہ قوم اپنی حرکتوں سے امت کو بدنام کر رہی ہے. پوری امت مسلمہ بدنام ہو رہی ہے اس لیے کہ ہماری اخلاق عادتیں نہیں اچھی ہم میں. تو بہرحال اچھی عادتوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے اور اچھی عادتیں یہ فطرت کا ایک حصہ ہے اور اس کے لیے ہم کو محنت کرنا ہوتا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے بھی اسی چیز کی گواہی دی اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. تو اگر ہمیں چال ڈھال، عادت اور اطوار، بات چیت، معاملات، کچھ بھی ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، پیدائش، نکاح، موت اور بھی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، سارے پہلوؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ آئیڈیل بنانا پڑے گا. اور جیسے آپ نے کیا ویسا ہم کو وہ کام، اسی فوٹ سٹیپ جس کو بولتے ہیں نا فوٹ پرنٹ، مطلب جیسا آگے والا چلا پیچھے والا اسی کے اوپر چلے گا. جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اگر اپنے بچے کو لے کر سمندر کے کنارے چلتا ہے تو باپ یا والد جہاں سے چلتا ہے نشان بن جاتے، بچہ بھی اس کے اندر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ سب کچھ ویسا کرنا ہے. پھر کیسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بد اخلاقی کے تعلق سے مشہور اور معروف ہوتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حقیقت میں آئیڈیل، رول ماڈل، نمونہ، ہیرو اور جس کو ہم ایسا مانتے ہیں جن کو دیکھ کر چلنا چاہیے، جن کی اتباع ہم پر لازم اور فرض ہے، تو ہمیں ہر معاملے میں جہاں ہم عبادتوں میں کرتے ہیں وہیں اخلاق کے معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا ہو. یاد رکھیے عائشہ سے ایک صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، عادت اطوار کیسی ہے؟ تو میں عائشہ پوچھتی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے. وقت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں. صرف ایک مثال ضرور رکھوں گا. بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے پہلی بار.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دوڑے دوڑے آتے اور آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مجھے اڑا دو، مجھے جو ہے ڈھانک دو، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا، خدشہ ہے، مجھے ڈھانک دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی اہلیہ ہے وہ کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں اور مختلف آپ کے زندگی کے اچھے اخلاقی پہلو گنوائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، حکم آتا کھل کر دعوت دی جائے، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھل کر دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں اے لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، سچا اور امانت دار پایا۔ اور یہ لقب اور یہ ٹائٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت سے پہلے دیا گیا، دعوت کے وقت تھا اور دعوت کے بعد تھا۔ آپ ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کریں اے علی میرے بعد تم ہجرت کرنا، اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں اور یہ امانتیں غیر مسلموں کی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ یہ اس کی دلیل تھی اور گواہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وہ خلاف تھے لیکن آپ کے اخلاق کے وہ قائل تھے۔ مسلمانوں کے مانو تو کیا تھا، لے جا کے بعد میں بھیج سکتے تھے، لیکن اگر لے کر چلے جاتے ہو سکتا مشرک ڈر جاتے، ارے ہماری امانت تو لے کے نہیں چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک شخص کو چھوڑے جاتے ہیں اپنے بھائی کو، چچا زاد، کہتے علی یہ لوٹا کر واپس آ، تو اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں نے پسند نہیں کی لیکن آپ کے اخلاق کے قائل تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اخلاق کا جو ہے اپنے آپ کو نمونہ بنائے رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور کیسے پیارے پیارے اخلاق سکھائے۔ آخر میں انشاءاللہ ایک 2-5 نمونے میں آپ کے سامنے اخلاق کے تعلق سے، جو اخلاقی مطلب جو خصوصیتیں ہیں، جو عادتیں ہیں کچھ جو ہم میں کم ہو گئی، ان عادتوں کو بڑھانے کے تعلق سے چند نکات آخر میں ضرور انشاءاللہ ذکر رکھوں گا۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے دیکھی، آپ کے اخلاق کے تعلق سے ہم غیر مسلموں کی گواہی پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کیسے اخلاق کی جو ہے ہمیں دعوت دی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے صحابہ کے اخلاق کا ایک نمونہ یہودی کا واقعہ رکھا، ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ ایک یہودی لڑکا جس کے موت کا وقت قریب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر اسے دعوت پہلے دے چکے تھے، اسے حق بتا چکے تھے۔ موت کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرانے ایک طرف بیٹھے اور اس کا والد ایک طرف بیٹھا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اب تو اسلام قبول کر لو، حق کو قبول کر لو۔ تو وہ نوجوان لڑکا اپنے والد کو دیکھتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، پھر اپنے والد کو دیکھتا ہے، گویا ایک طرح سے وہ پریشان ہے۔ اس کا والد گواہی دیتا اور کہتا ہے کہ ابو القاسم جو کہتے ہیں بیٹے اس بات کو مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں بچے اس بات کو مان لو۔ اور وہ لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتا، حق کو تسلیم کرتا اپنی موت سے پہلے، جبکہ اس کا یہودی والد وہاں بیٹھا ہے۔ یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ پہلے اخلاقی نمونہ کہ ایک یہودی کی بیماری پہ اس کے گھر گئے ہو، ایک یہودی کی بیماری پہ اس کے گھر گئے، ایک یہودی کی بیماری پر آپ اس کے گھر گئے۔ ہم اپنے سگوں کی بیماریوں پر ان کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے، ہم اپنے سگوں کی نہیں جاتے، وہ یہودی تھا اور کیوں نہیں متاثر ہوں گا وہ شخص، کیوں نہیں ہوں گا؟ یہ اخلاق تھے، یہ بہت اعلیٰ اخلاق ہے، یاد رکھیے، جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ملتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج لوگ پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں، فین فالوئنگ کا زمانہ اور دور چل رہا ہے۔ ایک زمانے میں بہت مشکل تھا فین فالوئنگ، آج کس کی بھی ہو سکتی ہے، ٹولز اتنے آسان ہیں، کوئی بیوقوفی احمق حرکتیں بھی کرتا تو اس کے فین بن جاتے ہیں لوگ، حالت یہ ہے نا۔ تو لوگ فالو کر رہے ہیں ہر کسی کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی، آپ کی ذات ایک نمونہ ہے۔ افسوس کی بات کہ ہم لوگوں کو نہ بتا پا رہے نہ وہ اخلاق رکھ پا رہے جو ہم نے آپ سے سیکھے ہیں، یاد رکھیے۔ تو آئیے بہرحال ہم اپنی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے تعلق سے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے یہ جو ہے مجموعہ زوائد کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے اخلاق کو مکمل کرنا تھا۔ اور محدثین ایسی حدیثوں کے تعلق سے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میرے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے، کہتے ہیں یہ بہت اہم بات ہوتی ہے اس کے اندر جو حدیث میں بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ فرما رہے میری بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے کہ میں اخلاق کو کمپلیٹ کر دوں، سب سے اچھی عادتیں دنیا میں کمپلیٹ کر کے چلا جاؤں، لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہوتے ہیں اخلاق۔ اور اگر اس کے بعد بھی امت اپنے اخلاق ویسے نہ بنا پائے جیسا کہ ہمیں تاکید دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کے بعد ہماری پکڑ بڑھ جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے اور احسان کرو
اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور احسان ایک اچھی صفت ہے۔ محسن احسان کرنا کسی پر ایک اچھی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تو احسان کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ایک اچھی صفت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے دعوت دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں 109 میں فرماتا ہے، کہتا ہے واعفو واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو، تصفیہ کرو، درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ واعفو واصفحوا، اور جو ہے درگزر کرو، وہ غلطیاں کرتے ہیں تو معاف کر دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ معاف کیجئے، لوگوں کو درگزر کیا کیجئے۔ اور ہمارا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کو یاد رکھتے ہیں اور پورے بدلے نکالتے ہیں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، یاد رکھیے۔ بہت کم لوگوں میں یہ صفت دیکھی گئی کہ لوگ معاف کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے درگزر کرتے ہیں، بہت کم لوگوں میں، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اخلاق سے زیادہ بھاری ہوں گی میزان میں روز قیامت؟ مطلب اچھے اخلاق روز قیامت سب سے بھاری چیز ہے، یاد رکھیے۔ مطلب اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بھاری ہوتا اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ مطلب آخرت میں جب اعمال تولے جائیں گے، جو سب سے بھاری چیز وہاں ہوں گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے اچھے اخلاق کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ گالی دے دینا سب سے معمولی چیز، سب سے معمولی چیز، اتنی بڑی بد اخلاقی ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر منہ نہ کھولے تو بھی لوگ اندازے لگا پاتے اچھا یا برا انسان، لیکن منہ کھول دے اور ایسا کھولے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز کی مانی نہیں جا سکتی۔ اب اندازہ لگائیے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم لوگ ایجاد کردہ لوگ بن گئے گالیوں کی، بد اخلاقی کی، زبانی اعتبار سے گالیاں، ایسی گالیاں جسی کو انتہا نہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور معاملہ یہ ہمارا کہ اچھے اخلاق کی غیر موجودگی ہمارے ہر عمل میں نظر آ رہی ہے، بلکہ برے اخلاق سے ہم پہچانے جا رہے ہیں۔ ارے وہ ایریا مت جاؤ، وہاں بہت گالی دینے والے لوگ رہتے ہیں۔ ارے وہاں مت جاؤ، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہاں سیل مت کرو۔ ارے وہ منڈی میں مال مت بیچو، وہ لوگ دھوکہ دے کر مال بیچتے۔ ارے فلاں آدمی سے بات مت کرو، وہ دھوکہ دیں گا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ کام ہی نہیں کرنا۔ مطلب ہم اپنے دھوکے بازی سے مشہور ہوئے، جبکہ قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی بھاری عادت۔ مطلب سب سے ہیوی جو چیز ہوں گی، سب سے بھاری چیز ہوں گی، وہ ہمارے اچھے اخلاق، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں البر حسن الخلق، کہ اچھے اخلاق نیکی ہے، یاد رکھیے۔ اچھے اخلاق نیکی ہے، یاد رکھیے۔ اچھی عادت اور اطوار نیکی ہے، یاد رکھیے۔ اخلاق، عادت و اطوار، اچھی عادت و اطوار نیکی ہے، یہ ثواب بھی دیتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم اچھے اخلاق اپنے نفس میں پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ ایمان والوں میں کامل ایمان والا جو وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مطلب ایمان والے تو لوگ سب ہیں ماشاءاللہ، مسلمان ہیں، لیکن اس میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ تو گویا ایک مومن، ایک مسلمان اچھے اخلاق کے ذریعے پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، آپ نے فرمایا۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ کس عمل کے بیس پر لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ کیا سوال ہے؟ کون سے عمل کے بنیاد پر لوگ سب سے زیادہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھی عادت و اطوار، اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آج ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو جنت کا متلاشی نہیں ہے، جنت کو تلاش نہیں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو تو جانے دنیا کا ہر فرد جو ہے آخرت کی کامیابی چاہ رہا ہے نا، پھر وہ راستے کون سے اختیار کرا اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہر فرد چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میں سکسیسفل رہوں، ہے نا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نسخہ دے کر جا رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں کس عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزوں کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے اچھی عادتوں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں روز قیامت میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ روز قیامت
میرے محبوب اور مجھ سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ چاہیں گے وہ لوگ کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. جنت میں جانے کے لیے کون سی چیز وجہ بن رہی سب سے زیادہ؟ اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق کو معمولی مت سمجھیے. ہر فرد اپنے نفس کو تعلیم دے، ٹرین کرے. یاد رکھیے کہ مجھے اچھے اخلاق اپنے نفس سے پیدا کرنا ہے، چونکہ اچھے اخلاق کے بڑے فائدے آخر میں انشاءاللہ عزیز کی تفصیلات میں کچھ رکھوں گا کیسے اس کے آگے فائدے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر پہنچ جاتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں قیام کرنے والے اور دن میں صیام مطلب روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اچھے اخلاق بنا لو اور فرائض بھی غائب، کیونکہ حدیث میں آ گیا نا رات میں قیام کرنے والا دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب. مانا یہ ایک انسان فرائض کا اہتمام کر لیتا، بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پاتا، مطلب رات میں نفل نمازیں اور دن میں نفل روزے نہیں رکھ پاتا، لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر کے اعتبار سے اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے جیسے کہ رات میں نماز پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ معنی ہے حدیث کا. تو ایک آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں نماز پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین میں سے ایک، جو ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہے. سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کے اگر 2 شوہر رہے ہو، مطلب اس نے پہلے نکاح کیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس عورت نے دوسرا نکاح کیا تو دوسرے خاوند کے ساتھ رہی، تو جنت میں وہ دونوں میں سے کس کے پاس رہیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جنت میں اس شوہر کے پاس رہیں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے. تو وہ جنت میں اس شوہر کے پاس رہیں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تعجب کیا، حیرت کیا، ارے اخلاق بیس بنے گا مطلب کہ کس کے پاس رہیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تعجب دیکھا تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، خیر خواہیاں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہے. اور یقین مانیے آپ خود گواہی دیں گے، آپ کسی سے جا کر سودا لینا چاہتے تو کس سے لیتے ہیں؟ وہ آدمی جو آپ کو جھڑک کے بولتا آؤ ادھر ادھر لے کے جاؤ، یا وہ آدمی جو بولتا آئیے السلام علیکم ماشاء اللہ آپ آئے اللہ برکت دے، آئیے 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 آپ آتے تو خوشی ہوتی ہے مجھے. اس کی کون سے کس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹے بچے کو آپ دکان پہ بھیجیے، وہ بولتا ہے یہ انکل سے میں نہیں لیتا، یہ بہت رف بات کرتے ہیں، وہ انکل بہت اچھی بات کرتے ہیں اس لیے میں وہاں جاؤں گا. اچھے اخلاق دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر. اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاصل ہیں. تو کیا ہم نہیں چاہیں گے ہمارے نفس میں اچھے اخلاق ہوں؟ یاد رکھیے آج ہماری نئی نسل کہیں نہ کہیں ہماری بد اخلاقیوں سے برے اخلاق سیکھتی ہے، بری عادت اطوار سیکھتی ہے. معلوم آپ کو؟ معلوم آپ کو؟ ہاں یہی ہوتا ہے. بہت ساری بری عادتیں بچوں کو صرف بڑوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، وہ پہلے سے برے نہیں ہوتے ہیں یا ان میں عادتیں نہیں ہوتی. تو یہاں آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اچھے اخلاق والوں کو حاصل ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، جو میں شروعات میں ذکر کر چکا ہوں، تب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کرتی وہ یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا مجھے اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، تو وہ کہتی ہے واللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گا. کیوں؟ وہ کہتی ہے آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. آپ میں ایک اچھی خوبی کیا ہے؟ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کیا فرما رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، جو مہمان آتے ہیں، مصیبت میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ سب اچھی عادت ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، لیکن اس کے پہلے کی زندگی آپ کو صرف اچھے اخلاق ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی آپ نے برے اخلاق، بری عادت، کوئی بری اطوار، حالانکہ اس زمانے میں دور جہالت میں شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، مختلف قسم کی حرام چیزیں عام تھی، مردار کو کھانا عام تھا، لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی جو ہے برے اخلاق یا کوئی ایک پہلو جو ہے برائی کا نہیں پایا جاتا تھا.
ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات بیان کی جب یہ کہا کہ میرے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے قریب روز قیامت کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. ایسا کون سا شخص ہے جو دنیا میں اچھی پڑوس نہیں چاہتا ہے؟ ایسا کون سا شخص ہے جو دنیا میں اچھی پڑوس نہیں چاہتا ہے؟ اور ایسا کون سا بدنصیب مسلمان ہوگا جو آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہیں چاہیں گے؟ سب سے قریب ہونے کا اصول پیمانہ دے دیا گیا. اب یہ چیز اپنانا ہے اور قریب قربت حاصل کر لینی ہے. دنیا میں ہوتا ہے نا، اچھی کوئی علاقے میں لوگ پلاٹس اگر سیل کر رہے ہیں اور وہاں سب اچھے اچھے لوگ خرید رہے ہیں جو دنیا میں معروف ہے اپنی اچھائی کے لیے، تو ہم بھی دوڑتے ہیں چلو میں بھی ان کے اندر رہتا ہوں. مطلب ایک جو گروپ ہوں گا، ایک کمیونٹی بنے گی، ایک محلہ بنے گا، اچھے لوگ ہوں گے تو بڑے فائدے ہوں گے، ہے نا؟ یہ سوچتے ہیں نا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آفر دے رہے ایک طرح سے کہ میرے سب سے قریب، میرے سب سے محبوب روز قیامت وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب آئیے میں اخلاق کے چند ایسی اچھی عادتیں، ایسے اچھے اخلاق، حسن الخلق جو آج جن کی کمی ذرا زیادہ نظر آتی ہے، ان کو تھوڑا سا ایک مختصر رکھ دیتا کہ یہ اچھے اخلاق کی بڑی کمی ہے اور اس میں ہم کو کچھ نہ کچھ محنت کرنے کی زبردست ضرورت ہے. یاد رکھیے یہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ہمیں زبردست ضرورت ہے. آئیے پہلی وہ چیز جو ہمیں حسن الخلق میں، اپنی نفس میں، اپنی نفوس میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے، وہ ہے نرمی. کیا ہے؟ نرمی. آج معاملہ یہ ہے ہر فرد اپنی سختی سے مشہور ہے. بچے ابا سے کیوں ڈرتے؟ ان کی سختی کی وجہ سے. پڑوسی سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ اس کی سختی، گندی باتوں، مطلب نرم مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے. لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے، نرمی نہیں ہونی ہے نا. تو نرمی یاد رکھیں اس کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے، اور یاد رکھیے نرمی کو اپنائیے اور دنیا کی زندگی سکون سے جیے. یاد رکھیے نرمی بڑی فائدہ مند چیز. نرم مزاج. آج ہمارے مزاجوں میں سختی ہے اور سخت مزاجی کو بڑھاوا بھی دیا جاتا ہے. نرمی کو بڑھا، جیسا ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے سمجھ لیجئے 2-3 بچے ہیں، کیونکہ ایک میں یہ چیز معلوم نہیں ہو سکتی تھی، 2-3 کی مثال ہے. 2-3-4 بچے ہیں. اب 2-3-4 بڑے اچھے مزاج کے ہیں، نرم مزاج، نرم پہلو، لیکن ایک جو ہے آواز بھی تیز، مزاج بھی سخت. تو معروف کون سا رہتا؟ ارے انہیں ہائیں بھی بولتا نا، میں زور سے بولتا ہوں تو بہت ابھی سے خطرناک نکل رہی. تو ہم خود بچپن سے سخت مزاجی کو بڑھاوا دیتے ہیں. وہ سخت مزاج ہے، سنتا نہیں ہے، لڑتا ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے، ہم خود بڑھاوا دیتے ہیں اسے. ہم تعریف کرتے ہیں اس بچے کی. نرمی یاد رکھیے. اور آج نرم پہلو انسانوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. بالکل ایک دم میں باٹم لائن بات کر رہا ہوں. ارے بہت ہی بیوقوف ہے، اتنے نرم نہیں رہنا آج کے دور میں. تھوڑی گالیاں دینا ہی چاہیے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی لیکن دینا ہی چاہیے. ورکر اس کے بغیر نہیں سنتے، تو 10 مت دو، 5 دو، 2 دو، 1 دو، کم از کم آدھی تو بھی دو، تو لگے اس کو گالی دینے پہ ہو تم تو سنیں گا. وہ نرمی نہیں، سختی والا مزاج. نرم پہلو انسان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. سخت مزاجی کو ترجیح اور بہت زیادہ جو شہرت بھی ملتی ہے، بہت سخت مزاج ہے. تو نرمی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. جو نرمی سے محروم کیا گیا خیر سے محروم کیا گیا. اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ نرم انسان بیوقوف ہوتا ہے. سخت ہونا ضروری ہے. ہاں کچھ جگہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر بار سختی کا معنی یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو گالی دے، برا کہیں. سختی کا معنی یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوئے کچھ موقعوں پر، لیکن وہ بہت کم تھے. بالکل ایک دم نادر جس کو بولتے، بہت کم تھے. اور وہ بہت ضروری بھی تھے، بہت ضروری بھی تھے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن عمومی اعتبار سے آپ بہت نرم پہلو. کوئی آتا ہے آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کبھی جواب نہیں دیتے، کوئی ریٹیلیشن کبھی نہیں. اور ہمارا حال یہ، ہم انتظار کرتے ہیں کب اس نے کچھ ایک بات کہتا، پھر آستین موڑ کے باقی پورے بدلے نکالتے. سمجھ رہے آپ بات؟ یہ ہماری حالت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا خیر سے محروم کیا. صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے، بے شک وداؤٹ اے ڈاؤٹ، یہ کوئی گنجائش نہیں شک کی، نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں اسے زینت دار بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ جو نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. نرمی جس چیز میں داخل ہوگی اسے خوبصورت زینت دار بناتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی نکل جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے. اور آج ہم عیب دار ہونا پسند کرتے ہیں، نرمی والا پہلو پسند نہیں کرتے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ مزاج بن چکا ہے. اور نرمی کو بالکل اتنا شاذ اور نادر دیکھنے کو ملتا ہے نرمی. تو نرمی بڑی ضروری چیز ہے.
دوسری صفت جو آج جو عادت ہمیں کم نظر آتی ہے، جو یہ اخلاق میں ہمیں داخل کرنا ہوا ہے، صبر کی بڑی کمی نظر آتی ہے۔ ایک زمانہ تو لوگ بولتے تھے ہمارے دادا اتنے غصے والے تھے، پچھوا کے ڈنڈا لے کے نکل گئے۔ ارے بھائی یہ کوئی طریقہ ہے ڈنڈا لے کے تھوڑی دیر کو نکل جا رہے، اور بڑا لوگ ہو رہے بہت خطرناک تھے، کیا خطرناک تھے یار، یہ تو کوئی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں غصہ ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں نا ضرورت ہے اس کی، لیکن ہر بار صرف یہی مزاج رہے تو آپ نرمی سے خالی ہے اس کا مطلب۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں صبر کے خلاف، مطلب جلد بازی اور صبر کے خلاف عمل ہم کرتے ہیں یہاں تک۔ صبر، اور میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں، دو صفتیں اللہ جس کو دے دے، جو خصوصیتیں، دو عادتیں، دو اخلاقی پہلو اللہ جس کو دے دے اس کو بڑی نعمت ملی، ایک صبر، دوسرا شکر، بس۔ اور دونوں ایک دوسرے سے ملے جلے، ایک رہا تو دوسرا رہتا، اور ایک غائب دوسرا بھی غائب ہو جاتا۔ صبر ہی شکر کو دعوت دیتا ہے، اور شکر صبر کو دعوت دیتا ہے، اور ایک گیا تو دوسرا بھی نکل کر چلا جاتا ہے۔ صبر آپ کو کوئی تکلیف دے تو، صبر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو، صبر کوئی آپ پر الزام لگائے تو، صبر کوئی آپ کے دین کو برا کہے تو، صبر کا معنی ہی نہیں کہ آپ برداشت کر لیں، آپ اس کو دعوت دینا ہے آپ کو، لیکن وہاں آپ صبر کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ اس کا کہ آپ نے جو الزام نہ، صبر اس پر کہ لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ غبن کے تکلیف دی، بہت سارے صبر اس پر کہ وہ بیمار ہو گیا، صبر اس پر کہ کوئی اعضاء اللہ نے آپ سے چھین لیا، صبر اس پر کہ کوئی آپ کا چہیتا مر گیا۔ صبر کے بڑے پہلو یاد رکھیے، بہت سے پہلو، صبر یاد رکھیے، ہمیں صبر کا نمونہ بننا ہے یاد رکھیے، اور اگر ہم صبر کرنے لگے نا تو بہت سارے فتنے فساد تو یوں ختم ہو جائیں گے۔ میرا ایک بھائی گاڑی پہ جا رہا ہے، سامنے والے نے تھوک دیا، اس پر اڑ کر آ گیا، ظاہر سے کوئی جان بوجھ کے تھوکیں گے آپ پر؟ بتائیے، نہیں۔ اگر آپ اس کو جا کے بولے کہ کوئی بات نہیں، ہو گیا، میں نے پوچھ لیا، کوئی بات نہیں، لیکن ذرا دیکھ کر تھوکا، اتنا کافی۔ اب آپ گاڑی تیز لے جا کر اس کے سامنے لا کر اس کو روڈ سے اتار کر اس کو فٹ پاتھ پر لے کر آ کر اس کے بعد 2-4 گالیوں کے بعد یہ تم نے، اور بعد میں پتا چلا اس نے اس کے بچے نے تھوک دیا تھا، پھر وہ ندامت لگا، رہے بچہ تھا کیا؟ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اگر وہاں صبر کر لیتے اور یہ کہتے چلو کوئی بات نہیں یار، گاڑیوں میں ہو جاتا ہے، ٹرین میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، کیا بات ہے اس میں، کیا اس میں مسئلہ ہے، روش لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے ہیں تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ بہت سارے واقعات قتل اور غارت گری کے، قتل کے، لوگ جس سے مارے جاتے ہیں، صرف وہ تھوڑی دیر کا صبر نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے، معلوم۔ اور صبر یاد رکھیے بڑا اہم پہلو ہے، اس لیے کہ اکثر جو کرائم ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے جتنے جرم ہوتے ہیں، آپ کبھی جیلوں میں جائیے سروے، جتنے جرم ہوتے ہیں، جرم کے 90% پہلو صرف صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہاں صبر کر لیتا تھا یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے صرف، معلوم۔ بچوں کے جھگڑوں پر قتل ہوئے، بچوں کے چھوٹے، اگر وہاں صبر کر لیتا ایک فریق، قتل تک بات ہی نہیں جاتی۔ صبر، آپ نے دامن چھوڑ، صبر، اس نے تھوک دیا تھوڑا سا صبر، کسی نے کوئی چیز پھینک دیا تھوڑا سا صبر، کسی نے پانی اڑا دیا، گالیاں دے رہے اس کو، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہیں ہوگا، کہاں میں دیکھ کر چلا ہے، لیکن اگر میں معاف کر دوں کوئی بات نہیں، ہوتے رہتا، اللہ اجر دے گا، اللہ اجر دے گا۔ اور جب اللہ کے لیے انسان جھکتا ہے نا تو اللہ اس کو رفعت دیتا ہے، اونچائی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جھکے اللہ کے لیے، غلاظت لا کے آپ کے اوپر رکھ دی کہ نماز کے حالت میں آپ نے کچھ نہ برا کہا، نہ گالی دی، نہ یہ کہا کہ لوگ میرے ساتھ یہ کریں، آپ کی بیٹی نے آ کر بس اٹھا دیا اور صاف کر دیا، اتنا ہی تھا بس۔ صبر یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے صبر کے تعلق سے فرمایا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 کے اندر، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کے اجر جو ہے بے حساب دیے جائیں۔ صبر کرنے والوں، صبر کا پہلو چلو۔ تیسری چیز شکر، وہ دونوں ایک ساتھ آتے، صبر اور شکر۔ ابو داؤد کی روایت، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں خاص کیوں رکھ رہا ہوں، شکر بندوں کا شکر، اس لیے کہ ہمارے پاس جب ہم چھوٹے کا نہیں کر سکتے تو بڑے کا بھی نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کریں، شکر ادا کریں ہر چیز کا، ہر نعمت کا جو ملی۔ چوتھی چیز، شرم اور حیا والی عادت، یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کی، جس کی بہت 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 سخت ضرورت ہے۔ اخلاق، عقیدے سے لے کر معاملات سے لے کر لباس، سب ہر چیز میں حیا۔ عقیدے کی حیا یہ ہے کہ رب کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بے حیا شخص ہے، بے شرم شخص ہے جو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یہ ہے عقیدے کی حیا۔ معاملات کی حیا یہ ہے کہ جب میں نے وعدہ کیا ہوں تو وعدہ خلافی نہیں ہو چکے، میرے معاملات جب کر دیا، یہ ہے معاملات کی حیا کہ جو بول دیا اس کو پورا کر کے رہا، یہ ہے معاملات کی حیا۔ اور کپڑوں کا، لباس کی حیا یہ کہ جو شریعت نے بتا دیا ان لمٹ سے باہر میں کپڑے نہیں پہنتا ہوں، اور لمٹس کے اندر بھی نہیں، جو بتا دیا ڈیفائن لمٹس وہ میرا لباس ہے، یہ ہے لباس کی حیا۔ تو بات چیت کی حیا، معاملات کی حیا، عقیدے میں حیا، لباس میں حیا۔ آج بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے، ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس دین کی خصوصیت حیا ہے، اور افسوس کی بات ہے ہماری خصوصیت امت کی بے حیائی ہو چکی ہے۔ عقیدے کی بے حیائی، رب کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے۔ معاملات کی بے حیائی کہ جب بولے گا وہ پورا کر ہی نہیں سکتا، وعدہ بات طے ہے،
یہ معاملات کی بہائی. آج ہمارے لباس کی بہائی دیکھیے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. اور اصل حیا عورتوں میں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہی سے تو بچے اور بچیاں ہوتے ہیں. اور مرد عموماً جو ہے لباس کی بہائی عموماً کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنی عورتیں نظر آ رہی ہیں. اور ان سے جو بہائی معاشرے میں اور نوجوانوں میں پھیل رہی ہے، یہ عورتیں سب کی ذمہ دار ہوں گی. یاد رکھیے، فیشن پرستی جس کو بولتے ہیں نا، کم لباس. حیا اختیار کیجیے، یہ عادت ڈالیے. ایسی حیا کہ کسی کو انتہا نہیں. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، ایسے والدین کو دیکھا ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی، چاہے وہ 2 دن کی کیوں نہ ہو، کسی غیر محرم کے سامنے لباس نہیں، کپڑے نہیں. حیا کے خلاف. بچی ہے نا، چھوٹی ہے، چھوٹی بچی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں حیا. یہی تو حیا. یہی بچیاں بڑے ہوں کہ با حیا لڑکیاں بنے. اب ہم بول رہے ہیں معاشرے میں اتنی بے حیائی پھیل گئی کہ برقع خود کبھی کبھار وہ بے حیائی کو لانے کی وجہ بن جا رہا ہے. معلوم، اس لیے کہ اس کو خود اتنا اٹریکٹیو بنا جا رہا ہے کہ اس کے سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی ایشو ہم کہیں گے کہ ایسا نمونہ نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا. یہ سالوں کی ہماری جس کو بولیں گے ترتیب وار تربیت نہ دینے کا بچوں کا نتیجہ ہے، جس کا رزلٹ یہ نظر آ رہا ہے، جو مزاج نوجوانوں کے نظر آ رہے ہیں. حیا، شرم یاد رکھ ہر معاملے. اسی طرح جو ہے ایک صفت جو آج بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے اچھی بات چیت. بڑی کمی نظر آتی ہے نا. کچھ لوگ اچھی بات کرے تو معروف ہوتے ہیں، ارے بہت اچھی بات کرتے. کیوں؟ تو سب بری کرتے ہیں اس لیے وہ معروف ہے. اور ایک زمانہ تھا صحابہ کا، تابعین تک بری بات کرنے والے مشہور تھے، اس لیے کہ سب اچھی بات کرتے تھے، جو برا کرتا تھا وہی مشہور ہوتا تھا. اچھی بات بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما رکھا سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو. اسی طرح جو ہے امانت اور عہد کی پابندی. امانت اور عہد کی پابندی بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے، یہ اخلاق، یہ عادت اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ ابن حبان کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا ایمان نہیں، آپ فرما رہے ہیں، جس میں امانت نہیں جس کے پاس، اور آپ فرما رہے ہیں اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. آپ اندازہ لگائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عادتوں کو، اچھے اخلاق کو دین سے اور اسلام سے سیدھا جوڑ دے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا، اس میں ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس کے اندر دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. اب عہد کی پابندی کا کیا معاملہ ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہے. 5 منٹ میں آ رہا تو آپ کو بولنا پڑتا 5 منٹس equal to how many hours. ان کے 5 منٹ بولے تو کتنے گھنٹے کے ہوتے ہیں. یہ معاملہ کل ہو جائیں گا، کل. تو اس کا مطلب کل بولے تو یہ 1 مہینہ سے 30 days کا ان کا 1 ڈے ہوتا ہے. ان کا دن ارتھ کا نہیں، مارس کا، جوپیٹر کا وہاں کا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے ذرا. 1 دن بولے 30 دن ہمارے گزر جاتے ہیں اس دنیا میں. عہد کی خلاف ورزی یاد رکھیں. آپ فرمانے دین ہی نہیں اس کے اندر، اس میں عہد نہیں، اور اس کا اسلام نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں. آج بتائیے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، ایسے کتنے امانت دار لوگ ہیں جس کو آج آپ بھروسہ کر کے اس کے پاس کوئی اپنی رقم یا کوئی امانت کی چیز رکھ سکتے ہیں. آپ بولیں گے اس کے پاس رکھا تھا، گما دیا اور کھا گیا. اس کے پاس دیا تھا، آج تک واپس نہیں کیا. ان کو دیا تھا جو لے کر بیٹھے تو واپس ہی نہیں کیا آج تک. پھر ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، نمازیں وغیرہ سب چلتے. اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت. اسی طرح جو ہے ایک اچھی عادت جس کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے، جو میں چاہ رہا تھا آج آپ کے سامنے، وہ ہے مسکرانا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے کہتے ہیں، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ہے. اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ مسکرا کر دیکھنا تو دور کی بات ہے، سب سے زیادہ گھورنے والا جو رہتا ہے وہی سب سے اچھا آدمی مانا جاتا ہے. صرف گھور رہے ایک دوسرے کوئی اندر آیا تو صرف گھورے، مجلس میں آئے گھورے، دعوت میں آئے گھورے، ہر جگہ صرف گھورے. مسکرانا تو بہت دور کی بات ہے نا. مسکرانا، اور مسکرانا اتنا کم ہو گیا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ کے مسکرا دے تو بولتا اتنا موٹا نہیں ہوا یار، ابھی آپ مسکرا رہے کیسے؟ میں کیوں ہنس رہے آپ میرے کو دیکھ کر؟ نہیں ہنس رہے، پاگل دکھ رہا میں آپ کو، ہنس رہے کیوں آپ سم کیا فرما رہے؟ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ. آپ کو بتائیں کچھ قومیں ہیں، میرا سفر ہوتا ہے، بہت سارے علاقوں میں جانا ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں ایئرپورٹس پہ، کچھ قومیں ہوتی ہیں جن کا مزاج کیسا، دور بیٹھے ہوئے رہتا ہے سامنے، اور خالی آپ ان کے سامنے ان کو دیکھیں نا، خالی اتنا کریں ختم. اس کے آگے کچھ نہیں، آپ ان کو خالی ان کو دیکھیں ختم، اتنا ہی. اور عادت ہے سب کو دیکھیں. جتنے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں ان کو ان کے باسز، ان کو پوری مینجمنٹ ٹریننگ دی جاتی ہے. کوئی آئے تو کیسی بات کرنا آتے نہیں، بھی تم کو اچھا لگ رہا کسٹمر گالی بھی دے کے گئے تو کیسا کرنا، منہ پورا کھول دینا اور بتانا ویلکم سر. حالانکہ دل میں وہ سوچ رہا یہی تھا جو گالی دے کے گیا 2 دن پہلے، لیکن آئیے مطلب آج کیا بولنے والے سنائیے، آج بھی سننے کے لیے ہم ریڈی آپ کی.
ہنسنا، مسکرانا. کتنا کم ہو گیا نا مسکرانا. نہیں ہم مسکراتے لوگوں کو نہیں، عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مزاج نہیں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہنسا نہیں کرتے تھے، مسکرایا کرتے. مسکراتے کبھی دانت نظر آتے، حدیث میں آتا، کبھی اتنے نظر آتے کہ داڑھوں تک نظر، زیادہ مسکرا داڑھوں تک نظر آتے. صحابہ دیکھ لیتے روایت میں دانت دکھتے، کبھی سامنے کے دکھتے، کبھی اوپر نیچے دکھتے، کبھی داڑھوں تک دکھتے. مسکراتے، مسکرانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی صدقہ. اور پتہ نہیں آپ کے مسکرانے سے، آپ کے مسکرانے سے وہ آپ کا بھائی جو بہت وزن لے کر آیا تھا سر پر، پریشان تھا، ہو سکتا کچھ اس کا بوجھ تھوڑا کم ہو. جیسا کہ کوئی آیا مصیبت زدہ اور آپ نے کہا کیا ہوا یار، وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہوتا، نہیں بہت مصیبت، نہیں کچھ نہیں اللہ کر دیں گا، اچھا کوئی بات نہیں انشاءاللہ، ایسا آپ نے ریلیکس کر. آپ کی ہنسی اس کو بہت سارے غم کو بھلانے میں اس کو جو وہ کہتے مدد کر لیتی ہے اندر. اور ہنسی بہت اچھی چیز ہے، مسکرانا ایک اچھی چیز ہے، تو مسکرانا چاہیے، یہ سنت ہے اور یہ صدقہ ہے اندر کی. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیکے لگا کر جو ہے یا ٹھٹے مار کے ویسا نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے لیکن، اور اس کو صدقہ کر. اسی طرح عفو اور درگزر کرنا، یہ صفت بھی بڑی کم نظر. عفو اور درگزر سمجھتے ہیں، معاف کر دینا، چھوڑ دینا اس کو. عفو اور درگزر کر دینا. اللہ رب العزت فرماتا ہے عفو اختیار کرو، درگزری اختیار کرو، اور نیک کام کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ رہو. عفو، درگزر، معاف کر دو، معاف کر دو. آج بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیتے. میرے بھانجے نے مجھے گھور کے دیکھا تھا، میں اس کا جانا ہی بند کر دیا، معاف کر دیا میں نے اس کو. بعد رشتہ کنٹینیو، اس نے آ کے مجھے گالی دیتا لیکن میں نے اس کو پھر بھی معاف کر دیا، کوئی مسئلہ. وہ آ کر مجھے ہمیشہ تنگ کرتا لیکن میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں اسے رشتہ نہیں توڑوں گا. بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر عفو والا پہلو اگر ہم اپنا لیں تو. معاف کرنے والا، معاف کیجیے. اسی طرح جو ہے خیر خواہی، خیر خواہی. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے الدین النصیحہ، خیر خواہی یہ ہمارا دین ہے. دین نصیحت ہے، اسلام نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خیر خواہی کے برعکس اس کا برا چاہنا ہے. کوئی آپ کے پاس آئے، میں ایک مارکیٹ میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، ارے جناب کھول لیجئے، وہاں بہت اچھا بزنس چلے گا، نمبر 1. اور وہ چلا گیا، دوسرا آیا، اس کو ایک ایسی جگہ پھنسا، اس سے پہلے 4 پھنسے وہاں جا کر. اب کھولیں گا نا خود آئیں گا. اس سے پہلے اپنے کو ایسا کیا ہوا تھا، گھور کے دیکھا ہوا تھا، یہ کیا تھا، ابا سے ایک بار یہ کیا تھا، چچا سے یہ کیا، 3 پشتوں پہلے یہ کیا تھا نا، آج بدلہ نکالا اس سے. دین خیر خواہی، اچھی بات کہے ورنہ کیا کرے مجھے نہیں پتا. آپ دیکھیں خیر خواہی، نصیحت کیجئے، ہمارا یہ جذبہ ختم، نصیحت کیجئے. جو بھی آئے خیر کا جتنے پہلو سکتے آپ دیجئے، پتہ نہیں اس سے کیا فائدہ ہو جائے اور کتنی انسانیت فائدہ اٹھا رہا، آپ کو اس کا اجر. یہ جذبہ ہم سے ختم ہوگا. ہمارا دین نصیحت. پوچھا گیا دین النصیحہ تو کس کے لیے خیر خواہی؟ تو کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے نبی کے لیے، مسلمان اماموں کے لیے، لیڈرز کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے. اور ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اور انسانیت کے لیے. دین خیر خواہی، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے سب کا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو خیر خواہی کا جذبہ. اسی طرح ایک اچھی صفت جو ہمیں آج کم نظر آتی ہے وہ ہے سلام کی عادت. سلام ہوتا ہے تو مخصوص لوگوں کو ہوتا ہے، مخصوص مجلسوں میں ہوتا ہے، اور مخصوص طریقوں سے ہوتا ہے، عام معاملہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کرتے، جاننے والوں کو کرتے، انجان کو کرتے، شہری لوگوں کو کرتے، بدو عرابی جاتے ان کو کرتے. آپ نے کبھی تمیز نہیں کی سلام میں کی ایسا، سب کو آپ سلام کرو، سلام کو عام کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا گیا بازار میں آ گئے. لوگوں نے کہا عبداللہ تم بازار میں آنے والے آدمی تو نہیں ہو، مطلب عموماً اب تم بازاروں میں نہیں آتے اور اس وقت تو نہیں آتے ہو. کہا بستی میں لوگ ہی نہیں مل رہے تھے مجھے، سلام کس کو کروں؟ سلام کرنے بازار میں آ گئے، چونکہ بازار میں تو لوگ ہوتے ہی ہمیشہ. سلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ راستے سے چل رہے ہیں، ایک بیچ میں دیوار آ گیا، ابوبکر صدیق اس سائڈ سے آ گئے لیفٹ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ سے آئے. جب آپ سامنے آئے تو ابوبکر صدیق کو آپ نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم، تم پر سلام کی. چونکہ تھوڑی دیر کے لیے ابوبکر صدیق آڑ چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، تو نکلتے سلام. ہاں بس سلام بہت خاص، بولا میں خاص موقع پر خاص لوگوں کو خاص طریقے سے ہوتا ہے نا. بڑے لوگوں کو سلام کا طریقہ ہے، شادی کے وقت سلام کا ایک طریقہ ہے، دولہے کے ایک سلام کا طریقہ ہے، دلہن کی سلام کا طریقہ ہے، جس سے ادھار لینا اس کے ایک سلام کا طریقہ ہے، نوابی سلام کا ایک طریقہ ہے، مختلف سلام. وہ سلام نہیں جو سنت کے مطابق ہو، جو سب کے لیے عام ہو اور ہر بار ہو، خصوصاً ہمارا سلام. اور یہ حالت ہے امت مسلمہ میں خواتین کی خاص طور سے، کہ خواتین تو سلام ہی نہیں کرتی ایک دوسرے کو، بہت کم. اور اگر کوئی سلام کر دے مجلس میں نیا آدمی تو بلا دیتا ہوں، پہچانتے تو وہ لڑکی نہیں، ہم نہیں پہچانتے آپ کو، سلام کیوں کرے پھر؟ نہیں ہم کو لگا ایسا کر، نہیں ٹھیک نہیں، کوئی بچہ نہیں گھر میں ہمارے، سیدھے ہو جاؤ تم، ڈر نہیں. مخصوص ایک دم صرف جان پہچان میں 4 بھی بیٹھے تو وہ سب بول کے ہوتا ہو تم دونوں کو سلام، تب 2 باقی ان کو نہیں، صرف 2. مرد شرما چرمی میں پھر بھی ایک عام معمول رہتا، سلام کرتے رہتے. تم 2 کو نہیں بولے، ان سے میری جمتی نہیں، صرف 2. حالت یہ سلام عادت عادت عادت.
بہت سے لوگ بولتے ہیں بچوں کے پاس ہمارے سلام کم ہے، وہ ذرا نہیں کرتے، بچوں کے پاس سلام کم نہیں ہوتا ہے، بڑوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتے بول کے نہیں کرتے وہ، معلوم آپ کو؟ بہرحال اسی طرح محبت ایک ایسی صفت ہے جو آج امت میں بڑی کم نظر آتی ہے۔ غیر شرعی محبتیں بہت عام ہو چکی ہیں، شیطان نے اس کو عام کر دیا، شرعی محبتوں کے تقاضے کم نظر آ رہے ہیں، جو اللہ سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں سے اور انسانوں سے، بلکہ انوائرمنٹ میں جو کچھ ہے جانور سے بھی بڑھ۔ اسلام تو ہم سب کے ساتھ نرم سلوک، اچھا سلوک کا حکم دیتا ہے۔ تو محبت یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، محبت یاد رکھیے، اس کو عام کیجیے، بھائیوں میں آپس میں، بہنوں میں آپس میں، بہن بھائیوں میں، والدین اور بچوں میں، پڑوسیوں کے اندر، دو شہروں والوں کے اندر، دو محلے، ہم محبت کو عام کیجیے۔ شرعی محبتوں کے عام ہونے کی بہت ضرورت ہے، غیر شرعی محبتیں عام ہو چکی ہے، شرعی محبتوں کو عام کیجیے۔ اسی طرح جو تحفے اور تحائف، ابو یعلا کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تحفوں کا چلن کم ہو چکا ہے، تحفے مخصوص ہوتے ہیں، عام کیجیے، اس کو یاد رکھیے۔ اور تکلفات میں دی جاتے ہیں، عموماً اس لیے نہیں دیتے میرے بھائی مجھے محبت ہے اس کو دینا چاہیے، تکلفات میں لوگ دیتے ہیں، مجبوراً دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ چند صفتیں جن کی کمی نظر آتی ہے، اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف چل رہا ہوں، وہ یہ ہے بے نیازی۔ بے نیازی یہ عادت کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے۔ بے نیازی سمجھتے آپ؟ غنا، دوسروں کے مال، دولت، اولاد، ان کی پوزیشن، پوسٹ، تجارت، اس سے کوئی مجھے سروکار نہیں، میرے رب نے جو دیا بس میں اس میں جو ہے بالکل بے نیاز، دنیا سے بے نیاز اور غنی ہوں میں، بس اپنے اس میں لگا ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ امیر یہ ہے کہ جو انسان دل سے غنی ہو۔ دل کا غنا ہم میں کم نظر آ رہا ہے، دل کی مالداری جو کہتے ہیں نا کہ دل سے انسان مالدار، جیب میں تو حال یہ ہے، بینک بیلنس کا حال یہ ہے کہ کروڑوں میں ہے، لیکن بازو والا اگر والیٹ نکال کے کچھ دے رہا تو اس کی نوٹ پہ نظر آئی، اتنے کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب آپ مال سے امیر ہے، دل سے غریب ہے۔ دل سے مالدار انسان نہیں دکھتا دوسروں کے پاس، کیا وہ مطمئن ہے؟ آج بہت زیادہ ضرورت بے نیازی اختیار کرنے، آج ڈیپینڈنسی بہت ہم نے اختیار کر لی، بے نیاز ہو جائیے۔ صحابہ میں سے سب سے غریب انسان بھی خرچ کرنے کے لیے کوشش کرتا، سب سے غریب وہ بھی خرچ کرنے کی کوشش کرتا۔ آج ہم میں سب سے امیر بھی دیکھا جاتا ہے، کہاں سے زکوٰۃ صدقات فطرہ میرے پاس آ جاؤ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے ادب، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ ادب لحاظ بولتے ہیں نا، بڑوں کا ادب نہیں یار بچوں کے پاس، ادب بہت ضروری، یاد رکھیے کہ اپنے نفس میں ہم ادب کریں جو شرعی ہے۔ وہ غیر شرعی ادب تو بہت اختیار کر لیا ہم نے، وہ نہیں، شرعی جو ادب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے وہ بہت ضروری، یاد رکھیے۔ یہ چند وہ صفتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مناسب رکھی اچھے اخلاق میں، جو آج بڑی کم نظر آ رہی ہمیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے بات کے خاتمے کی طرف چلتے ہیں۔ آخر جو پوائنٹس ہیں میرے جو باتیں وہ یہ ہے کہ اچھی عادت جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے اندر پیدا کریں، اور یاد رکھیے برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ برے اخلاق بہت خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے اس بات کو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ روایت جو ہے مسند احمد کی ہے، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک پڑوسن ہے، نیبر، اور وہ جو ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتی، مطلب فرض کے علاوہ نوافل بڑی زیادہ، بہت زیادہ روزے رکھتی، فرض کے علاوہ روزے رکھتی، بہت زیادہ زکوٰۃ دیتی فرض کے علاوہ، اور نفل حج بہت کرتی ہے، مطلب عمرے کرتی ہے، لیکن بات چیت میں پڑوسی سے بہت گندا رویہ، بہت گالی کر دیتی ہے، فلاں کرتی، اخلاق اچھے نہیں ہیں، گالی دیتی ہے پڑوسی کو، باقی عبادت کے اندر ماشاءاللہ حقوق اللہ کے اندر اضافی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ سائل اگلا سوال کرتا ہے، ایک اور پڑوسن ہے، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، صرف فرض زکوٰۃ دیتی ہے، صرف حج کیا ہے جو فرض تھا، نفل عمرے نہیں کرتی، لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو کہا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، نمازی ہے اور روزے دار ہے، صدقہ کرتی ہے، حج کرتی ہے، حج توحید پرست ہے تبھی تو قبول رہی، لیکن اخلاق برے ہیں، جہنم میں جانے والی ہے۔ سب کچھ ہے، بس نارمل ہے، صرف فرض نمازیں ہو رہی ہے، فرض روزہ ہو گیا، بس زکوٰۃ اور حج ہو رہا ہے، جنت میں جا رہی ہے۔ کیوں؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ وہ برے اخلاق صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی غارت کر دیتے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں اچھے اخلاق کا شوق اپنے نفس میں جو ہے پیدا کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور اچھے اخلاق تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں مل جاتے ہیں، تو لہٰذا اپنی نفسوں کو ہم ویل ٹرین کریں اچھے اخلاق کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اخلاق نسلوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ سائنٹیفکلی میں نہیں بتا سکتا ہوں کیسے جینیٹیکلی ایسا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف سمپل ایگزامپل سے بات سمجھا دوں، جو سب سے جٹ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، جو کچھ نہیں سمجھتا دنیا داری یا سائنس وغیرہ، وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ابھی
1 آدھ سال کا ہے، وہ اس اسٹائل میں سوتا جس اسٹائل میں اس کے پردادا سوتے تھے. تو آپ بولتے رہے پردادا کی صفت آ گئی ان میں جناب میں، انہوں ایسی سرانا لیتے، ایسی ہاتھ نیچے لیتے نا، سب بتا رہے ان کی آگے ایک صفت کہاں سے آ گئی. اب کیسے میں بول رہا ہوں، میں سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کروں گا آپ، لیکن آتی ہے، آپ خود گواہی دیتے ہیں اس کی. دیتے نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں نا. کچھ نہیں تو جانور پالے ہوں گے نا، کبھی جانور پالے تو سوچتے نا یار یہ بکری ہے تو اپنے کو اگلی نسل کیسی ہونا تو اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اتنی تو عقل انسان میں، چونکہ ٹرانسفر ہوتی ہے نسلوں کے اندر، اچھی صفتیں اور بری صفتیں. جانور دوسرے برے جانور سے میٹ کرے گا، ملے گا تو اس سے اگلی نسل بری آئیں گی، جو بیماریاں فقر ہوں گی. ایک جانور دوسرے جانور سے ملے گا، ایک اچھی نسل پیدا ہوں گی. گھوڑوں کی نسلیں دیکھیے نا، کسی نے کبھی ہارس ریس کا کسی کو شوق رہا ہوگا تو گھوڑوں کی نسلیں دیکھیے نا، اس کا باپ کون تھا، باپ کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، 10 12 نسلیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عربوں کو سبوں نسلیں یاد ہوتی تھی کہ یہ گھوڑا کس کی نسل سے، یہ اونٹ کس کی نسل سے، اتنا یاد رکھتے تھے وہ، چونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ دوسرے بروں سے مل کر اس میں کوئی برائی آئی اس نسل میں. اسی لیے ان کے گھوڑے اتنے مشہور معروف تب بھی تھے، اور آج بھی عربی گھوڑے اتنے مشہور معروف اور اتنے مہنگے جو اس زمانے میں تھے، ہر کوئی نہیں رکھ سکتا. اتنا اس کو ٹیک کیئر کرتے تھے، ہر اچھی صفت ان میں لانا چاہتے تھے. نسلوں میں جو اچھائیاں عادتیں آتی ہے ٹرانسفریبل ہے. تو اگر میں اچھی نفس میں اچھی عادتیں ڈالتا ہوں، انشاءاللہ میری نسلوں میں وہ چلیں گا. تو اگر ایک انسان اپنی نفس کے خلاف جا کر اچھی صفتیں پیدا کرتا ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان اچھی عادتوں کو ڈالوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق کیا ملتے ہیں، میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میری نسلوں میں اچھی صفتیں آئے، اللہ اس کا اجر مجھے دینا. تو اس کو جتنی نسلوں تک وہ اچھی عادتیں ہوں گی نا، اس کا اجر ملے. تو اچھی عادتوں کا کچھ بینیفٹ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو یاد رکھیے نیکسٹ نسل میں ٹرانسفر. آپ کو بری عادت رکھیں گے، بچوں میں فوراً آ جاتی ہے. دیکھیے بچے، میں نے کہا نا بہت سی بری عادتیں بڑوں سے سیکھتے ہیں. اکثر لوگوں سے، جو لوگ سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں، جنرلی میں نے پوچھا کہ آپ کیسے سگریٹ پینا سیکھے، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ابا پھینکتے تھے، میں اٹھا کے لے جاتے پینا سیکھ گئے. دوست نہیں ملے میرے کو، ابا نہیں سکھایا میرے کو، گھر کے اندر ہی سیکھ لیا. میں پھینکنے جاتے تھے 2 کش لے لی، پھینک دی. پہلے ٹھس کے آئے 2 4 بار، بعد میں عادت لگ گئی. پھر ابا کو بولتے تھے ارے ابا مت پیو، ہماری صحت خراب ہوئی نا، آخر کا نہیں پینا، اور ادھر کونے میں لے کے پی کے پھر خود پھینک کے آتے. ہاں یہی ہوتا تھا. پھر کہاں سے سیکھی بری عادت؟ بڑوں سے. اب یہی والد صاحب سلام کے عادی ہیں، یہی والد صاحب وعدے کے پابند ہیں، تو ان کے بچوں میں آپ صفت دیکھیں گے، بچے سلام کے عادی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، چونکہ والد کو اسی صفت پر پایا ہے. میں نے یہی آخر میرا یہ تھا کہ نفسوں میں اچھی عادت ڈالیے. اس کے لیے ایک چارٹ بنا لیجئے، چھپا کے رکھیے، لیکن اس کو پریپریشن ہونا چاہیے نا مومن کی کہ میرے میں یہ بری عادت ہے، میں اس کو کاٹوں گا. یہ رمضان سب سے اچھا موقع ہے اس کو ختم کر کے اچھی عادت ڈالنے. میں اتنی بری عادتوں کو کوشش کروں گا کم کروں، اور یہ عادتیں کم دکھ رہی ہے اس کو بڑھاؤں گا. میں تو 1 سال میں نے 5 6 7 8 9 10 کچھ برائیاں تھیں لکھی، الحمدللہ یہ کنٹرول ہو گئی. اور الحمدللہ یہ 2 4 5 6 7 8 10 صفتیں ہونا چاہیے تھی، الحمدللہ اپنی میں نے نفس میں لایا ہوں. اور اگلا امید کرتا ہوں کہ اگلے سال پھر کچھ ٹریننگ حاصل کروں گا، پھر کچھ صفتوں کو کاؤنٹ کروں گا اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. زبان سے شروع کر سکتے ہیں، سب سے فرسٹ زبان کی بد اخلاقیاں میں روکوں گا اور اچھی عادت ڈالوں گا. پھر اس کے بعد معاملات، اقوال، احوال، تجارت، ساری چیزوں میں اچھی عادتیں، اور دھیرے دھیرے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں لینے کی کوشش کروں گا. سنت عمل کرنے کا اجر بھی ملے گا اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی. اچھے اخلاق اس عنوان پر آپ کے سامنے رکھوں. امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں اس میں سے سمجھ میں آئی ہوں گی اور اچھے اخلاق کی اہمیت ہمارے دلوں میں جاگی ہوں گی. اب ہمیں چاہیے کہ اپنے نفوس کو، اپنے نفس کو ہم ٹریننگ دیں اور اچھے اخلاق اپنے نفس میں لا کر اس پہ باقی رہنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اچھے اخلاق کے بارے میں سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صفتوں کو اپنے نفس میں ڈالنے کی ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے اندر جو برائیاں اپنے نفس کی، یا اللہ جو خراب عادتیں ہیں، جو بد اخلاقی، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان بد اخلاقیوں کو اپنے نفس سے نکالے. جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ رولز اور قواعد میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ مردوں کے لیے 2 مائک، ایک میرے سیدھے ہاتھ کی طرف اور ایک لیفٹ ہینڈ کی طرف رکھا ہے. تو جو مرد حضرات ہیں وہ اپنا سوال مائک پر آ کے کریں،
خواتین اپنا سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتی ہیں۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں اور سوال کرنے سے پہلے آپ کا نام اور مقام اور پروفیشن بتانا نہ بھولیں۔ مزید یہ ہے کہ آپ کا سوال عنوان پر ہو، اگر عنوان پر آپ کا سوال نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ وہ سوال نہیں لیا جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ اسپیکر جو ہے آپ کے سوال کا جواب نہ دیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے، اور اگر ہم عنوان سے ہٹ کے دوسرے سوال بھی لیں گے تو اس میں کافی وقت چلا جائے گا۔ اس لیے کم وقت میں زیادہ بینیفٹس اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صرف عنوان پر سوال لیں، تاکہ جو ہے بات اور مزید واضح ہو جائے۔ آپ کے اگر اس سے ہٹ کے کچھ اور سوال ہیں تو آپ رمضان کے بعد اسلامک ریسرچ سینٹر کے جو لائبریری ہے، جہاں پر ہر سنڈے کو درس ہوتا ہے، اور اس درس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے جس میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، آپ اس میں آپ کے سوال رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم جو پہلا سوال لیں گے وہ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مائک ہے انشاءاللہ اس سے پہلا سوال لیا جائے۔ خواتین میں چیٹس ہیں، خواتین اپنے سوال چیٹس پر لکھ کر جو ہے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی بھائی کا سوال ہو تو میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مائک ہے اس پر آ کر انشاءاللہ اپنا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، احمد ضیاء الدین انصاری میرا نام ہے۔ میں اسکولس میں فزیکل ٹیچرس کا رول ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو آپ کا عنوان تھا اخلاقیات تعلیم کے تعلق سے، اصل میں تھوڑا ہمارے پیرنٹس اس پر غور کریں کہ یہ بچپن ہی سے بچوں کو اس کی عادت ڈلوائے، اسکولوں میں اس تعلیم کی عادت ہو۔ آپ کا موضوع بہت بہتر تھا، اور اس پر تھوڑی اور مزید روشنی ہو جائے تاکہ ہمارے ذہن صاف ہو جائے اس تعلق سے۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ عنوان کے اندر میں نے اچھے اخلاق کے تعلق سے بات کی، اور اچھے اخلاق ان کا یہ کہنا تھا بچپن سے ہی بچوں کو اگر دیے جائے، سیکنڈ اسکولس میں اگر یہ سسٹم اگر کیا جائے۔ یاد رکھیے، اچھے اخلاق کی نشر و نما جس کو بولیں گے، اچھے اخلاق کو کیسے انکلکیٹ کرے، اپنے بچوں کے اندر کیسے ڈالیں، اس کے لیے پیرنٹس کو، والدین کو بہت زبردست مشقت اور محنت کرنا پڑتی ہے۔ والدین کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا، یاد رکھیے مقام اسی لیے ہے۔ ماں کا مقام کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ پیدائش کی جو تکلیف اس نے برداشت کی، حمل اور پیدائش، اور پھر جو تربیت کے لیے وہ کرتی ہے۔ والد اس لیے کہ وہ حلال روزی کما کر لاتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے بچوں کے لیے۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو آج سمجھے، یاد رکھیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، اور میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے ہمارے نونہالوں کو والدین خود بچپن سے بد اخلاقیاں سکھاتے ہیں، جیسے کہ بد کلامی، گالی دینا، ان کے بد کلامیوں پر، گالیوں پر ہنسنا۔ یہ بچے چھوٹے ہوتے یاد رکھیں، لیکن ایک چیز اگر غلط کرتے اور وہاں آپ نے ان کی اصلاح نہیں کی تو یاد رکھ لیے آنے والی زندگی کے لیے اس نے اس غلط کام کو صحیح طریقہ سمجھ لیا۔ آج ہم نہیں دے پا رہے ہیں، یاد رکھیں ہم کہیں نہ کہیں زبردست فیل ہو رہے ہیں۔ اور والدین کے فیلئر کے بعد میرا یہ ماننا ہے اسکول اور کالجز بہت بڑا کچھ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ماں کی تربیت کے بعد گھر کی تربیت، والدین اور رشتہ داروں کی تربیت، پھر اس کے مسجد اور محلے کی تربیت کا اسکول آتا ہے۔ چونکہ اکثر ہمارے بچے 2 3 4 سالوں تک یہیں سے تربیت حاصل کرتے ہیں، اور بچوں کی خصوصیت یاد رکھیے، بچے ہر چیز کو سیکھ کر نہیں، دیکھ کر یاد کرتے، پہلے بعد میں سیکھ کر یاد کرتے ہیں۔ مطلب جیسے کہ ایک مثال سنیے جس کو تعلیم اور تدریس بولتے ہیں، اس کا فرق سمجھتے ہیں نا؟ تعلیم اور تدریس کا فرق یہ ہے کہ تعلیم انسان کہیں سے بھی حاصل کرتا ہے، اور تدریس میں ٹیچر لگتا ہے سکھانے کے لیے۔ اس کا ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے ریت میں آیا، اور ریت میں آنے کے بعد وہ گر گیا، تو بچہ بغیر کسی ٹیچر کے یہ بات سیکھ لیتا ہے کہ ریت میں گاڑی سلو چلانا ورنہ گر جاتے ہیں۔ اس کو کوئی ٹیچر نہیں سکھاتا ریتی میں گاڑی ہلو چلانا ورنہ اسکیٹ ہو جاتی، لیکن اس نے دیکھ کر سیکھ لیا، ایجوکیٹ ہو گیا کہ گاڑی سلو چلانا چاہیے ورنہ اگر ریتی ہو، سینڈ ہو یا کوئی چیز پھیلی ہو تو اس میں گاڑی اسکیٹ ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے نا؟ تو بغیر ٹیچر کے سیکھا۔ تو ہمارے نونہال بچے پیدائش کے بعد سے لے کر اسکول جانے کے پہلے تک جن سے تعلیم حاصل کرتے وہ کون کون ہیں؟ اس کی ماں سب سے پہلے، مطلب والدہ، اس بچے کی ماں، والد، گھر کے رشتہ دار اور ماحول، جیسے کہ چاچا ہے، ماموں وغیرہ اگر رہتے ہیں تو گھر کے ماحول، رشتہ دار، اس کے بعد محلے کا ماحول، مسجد کا ماحول۔ یہ وہ تھے جو پہلے سے اس کو تعلیم دے رہے تھے ایکچولی اسکول سے پہلے۔
اگر یہاں وہ فیل ہو جائے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے اسکول میں اس کو دلا جائے. تو میں والدین سے خاص پیرنٹس سے وہ کروں گا بچوں کے اندر تعلیم مطلب اخلاق کے اعتبار سے وہ بڑی محنت کرے. سیکنڈ، اسکول میں ٹیچرز کے تعلق سے بھی کہوں گا اسکول میں بھی کوئی ایسا نظم ہو کہ وہ اعلیٰ کردار بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، اعلیٰ اخلاق جس کو بولتے ہیں عادات اور اطوار ان کے اندر پیدا کرے، جس کے لیے ایک سسٹمیٹک کو بہرحال ایک طریقہ بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے بچوں پر وہ کیا ہے، میں اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں. ایک بچہ اسکول سے آیا اور اس کے ٹیچر نے اس سے کہا اے فار ایروپلین. کیا کہا؟ اے فار ایروپلین یا اے فار ایپل. اب اس کے بعد آپ بیٹھ کر اگر بچے کا والد بھی آپ بیٹھ کے اس کو 1000 بار بھی بولے نا اے فار اللہ تو نہیں بولتا ہو. ٹیچر نے بولے اے فار ایروپلین اے فار ایپل، سوال ہی نہیں ہے اللہ ہو سکتا ہے اے فار. ٹیچرز کو رول ماڈل لیتے ہیں، سمجھے بچے. ظاہر سی بات ہے ٹیچرز کے لیے بھی ایک بہت زبردست یہ موقع ہوتا ہے مسلم ٹیچرز کے لیے خاص طور سے کہ وہ جن بچوں کو جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں ان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرے، اس لیے کہ وہ بچے آپ کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیے. اور گھر میں والدین بچوں کی اعلیٰ اخلاق کے لیے، اچھی عادت وار کے لیے خوب محنت مشقت کر یاد رکھیے. اور اچھے اخلاق بغیر محنت مشقت کے آتے نہیں، نہ انسانی نفس میں نہ ہماری اولادوں میں. اس کے لیے کوشش کرے. لہٰذا یہ 2 بڑے اہم سٹیپس تھے. پہلا گھر کی تعلیم و تربیت، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. دوسرا اسکول. جب انشاءاللہ ہم یہ کر پائیں گے ایز اے ٹیچر یا ایز اے پیرنٹ انشاءاللہ عزیز، جب تک وہ بچہ زندہ رہیں گا یا اس کی وجہ سے وہ عادت اتوار سے فائدہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ اس کے اندر اگر میں وہ والد تھا یا میں وہ ٹیچر تھا انشاءاللہ میں اس ثواب جاریہ کے اندر شامل ہوں. اور اگر میری کوتاہی سے میرا بچہ بگڑ گیا اور میری کوتاہی سے میرے اسٹوڈنٹس خراب ہو گئے تو پھر یاد رکھ لیجیے عذاب جاریہ کا سسٹم بھی ویسے ہی ہوگا. اس کو اتنا اللہ تعالیٰ گناہ بھی دیں گا اس لیے کہ اس کے وجہ سے یہ بچہ بگڑ گیا یا خراب ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کر پائے، اپنے ایک والدین ہونے کے ناطے اور ٹیچر کے ناطے. یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں BSc 3rd ایئر میں ہوں آزاد کالج سے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اپنے اخلاق میں سدھار کس طرح لائے اور اپنے ریپوٹیشن لیول کس طرح بڑھائے اور اپنے اخلاق پر بیڈ ایفیکٹ نہ ہو، اس چیز کو کس طرح عفو و درگزر کریں. بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک اپنے اخلاق کو ہم کیسے اچھے بنائیں، اس کی طرف کیا کریں، اور برے اخلاق کے تعلق سے ہم کیا کریں. اور بھائی جو ہے کالج جاتے ہیں تو ایک چیز اس میں ضرور میں وہ کروں گا کہ صحبت، ماحول جو ہوتا ہے نا اس کا بچوں پر بڑا اثر ہوتا ہے. تو برے اخلاق سے جہاں تک بچنے کا معاملہ ہے اس کے لیے صحبت مطلب جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں وہ دوست، وہ احباب، وہ کیسے آپ اس کو مطلب جس کو کہیں گے صحیح دوست کا انتخاب کریں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص اس چیز کا خیال کرے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہاں بتایا گیا کہ دوست کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پر. لہٰذا آپ کوشش کریں سب سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ اچھی صحبت میں ہم رہیں تو بہت ساری اچھی عادتیں خود آ جاتی ہیں. میں نے ایسا بہت سی بار دیکھا ہے کالجز میں اور کالج لائف کے بعد یونیورسٹی لائف میں بہت ساری برائیاں صرف اسٹوڈنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے آس پاس کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. جس کی ایک سب سے اعلیٰ مثال اسموکنگ ہے آج کے دور میں. کہ اسموکنگ بچے کیوں کر رہے ہیں ہمارے؟ اس لیے کہ وہ اسکول کالج جاتے ہیں اور کالج میں اسموکنگ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور بہت سارے ہمارے نوجوان اسموکنگ کو کیا سمجھتے ہیں معلوم آپ؟ سگریٹ پینے کو میں بڑا ہو گیا اب. اور کالج کا ایک ماحول میں نے دیکھا ہے کالج میں اگر کوئی نوجوان آ جائے اور سگریٹ نہیں پیتا تو دوسرے کیا بولتا ہے بچہ آ گیا اپنے کالج میں، بڑے ہو جاؤ سگریٹ مطلب بڑا ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. یہ پورا انوائرمنٹ اس کو مجبور کرتا ہے اور وہ اسموکنگ کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ فیز میں رک گیا تو خیر، پھر بھی اس کے آگے کے بہت سارے فیز ہیں ہم جو دیکھ رہے ہیں نوجوان جن برائیوں میں ڈرگز اور وغیرہ چیزوں میں ملوث ہیں، اتنا کامن ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کو مختلف جدید اور قدیم ناموں سے پہچانا جاتا ہے. پہلا کام ہم یہ کریں والدین بھی، بچے کن کے ساتھ رہتے ہو دیکھیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ خود ہیں، ایسی کمپنی ایسے دوستوں میں آپ رہے جو دوست آپ کو خیر کی طرف وہ کریں، جو دوست آپ کو دینیات دلائیں، جو دوست آپ کو دین اور دنیا کی اچھائی کی طرف متوجہ کریں. جیسا اسٹڈیز ہے آپ کی، ڈفرینٹ کورسز ہے آپ کے، یہ اہم چیزیں. تو پہلا صحبت. دوسرا اپنے نفس میں ہم کیسے ڈالیں اچھی عادتیں. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اٹھا لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے وہ عادتوں کو ہم اپنائیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں. تو خود بخود ہم ایک اچھے انسان ہوں گے. پھر ایک اور چیز میں نے بتایا آپ کو میتھڈ کہ آپ کچھ برائیوں کو یاد رکھیں جو میرے اندر یا اپنے اندر ہیں، ان برائیوں کو سسٹمیٹیکلی آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں زبان کی برائیاں ہیں مجھ میں جو ہے معاملات میں خراب جا رہا ہوں، میں وعدہ کر کے پورا نہیں کر پا رہا ہوں. سوچئے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کو ریکٹیفائی کیجئے. مطلب یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں بول دے رہا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں، اور اس کو پھر آپ اپنے نفس سے دور کریں. ایک ہوا اچھی چیزیں آپ کیسے لیں، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. دوسرا ہوا برے صحبت سے آپ بچے، اور تیسرا
جو برائی ایکچولی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرے، اور سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کو دھیرے دھیرے اپنے نفس سے نکالنے کی کوشش کرے. اور میں نے ایک میرا اپنا تجربہ ہے، اپنی پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں. رمضان کو سب سے بہترین موقع اور سیزن پایا جس میں بہت ساری برائیوں سے میں اپنے نفس کو بچاتا رہا اور ٹک کرتا رہا کہ ہاں یہ تھی، اس میں سے اب یہ نکالنا ہے. اور رمضان ایسا ایک فل اسٹاپ ہوتا ہے، ایک طرح سے روزہ ہے. روزے میں آدمی جو ہے بہت ساری برائیوں سے رکا ہوا ہے. ایک تو منہ، مطلب کوئی اگر حرام چیز کھاتا پیتا رکا ہوا ہے. دوسرا بولنے میں بھی احتیاط کرتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، روزے کی حالت میں اب کسی نے خراب کام کر دیا، اب روز کی عادت کیا ہے، خراب کام ہوا تو گالی دینا. اب روزے میں کیا بولتا ہو، بڑے مغرب کے بعد مغرب کے بعد افطار کے بعد، ابھی روزے میں نا ابھی بخش دے رہا، افطار کے بعد بتاؤں گا دیکھو پورا دن بھر کا جمع کر کے ایک ساتھ ابھی اس گالیاں دوں گا، ہے نا. تو گویا روزے نے زبان کو روک دیا، روزے نے حرام کھانے کو روک دیا. روزے کی حالت میں انسان جب دیکھ رہا ہے کسی چیز کو، وہ اگر حرام ہے تو نیچے کر رہا ہے. روزہ ہم کو برا سننے سے روک رہا ہے، روزہ ہم کو صحیح چیز پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے، روزہ ہم کو ذکر کے اندر لگا دے رہا ہے. تو گویا رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے جس میں ہم بہت اچھی اپنی نفس کی ٹریننگ اور تربیت کر سکتے ہیں. اور بہت سارے صحابہ کے اقوال ہیں، نفس ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر دباؤں گے نا تو یہ تمہاری غلام بن کے رہیں گی، اور اگر چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں اپنا غلام بنا لیں گی، یاد رکھیے. لہٰذا رمضان ایک بڑا پریکٹیکل ایک سیزن ہوتا ہے جس میں آپ اس چیز کو وہ کرے، اور جو اچھائیاں اس میں آپ کرتے تھے بعد رمضان اس کو کنٹینیو کرے. نیکسٹ رمضان ایک نیکسٹ لیول پر آپ کو لے جائے کہ اتنی اچھائیاں تو تھی، مطلب فار ایگزامپل 1 to 10 تک میں نے رمضان میں اچھائیاں کی. رمضان کے بعد کچھ کمزوری یہاں کی 7 تک آ گیا، اگلے رمضان 7 سے 14 تک یا 20 تک گیا میں، پھر اس کے بعد کچھ کمزور، لیکن میں ایک اچھا آدمی بنا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہیں 0 سے 10 تک جاتے ہیں، رمضان کے بعد شوال کا چاند دکھا پھر 0 پہ آ جاتے ہیں، پھر اگلا رمضان 0 سے 10 تک جاتے ہیں، پھر اگلا شوال کا چاند پھر 0 پہ آ جاتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. رمضان شروع ہو رہے ہیں، مسجد بھی نہیں پڑھ رہی ہے، راستے بھی نہیں پڑھ رہے نماز کے لیے. رمضان ختم ہوئے تو مسجد بھی آواز دے رہی، بھائی وہ کہاں ہیں جو آتے تھے 30 دن، دکھ رہے نہیں، ہم ملے کسی کو تو لا کے چھوڑ دو اندر. ایک چاند دکھا تو مسجد بھی فل ہوگی، راستے بھی فل ہو گئے، اور اگلا چاند دکھا 1 مہینے بعد تو سب چیز خالی. تو اس کا مطلب ہم نے تربیت نہیں کی اپنی نفس کی. رمضان ایک اچھا موقع ہے جس میں آپ سوچیں، غور کریں، جو رمضان میں کیا اس سے آگے بڑھیے، انشاءاللہ اخلاقی ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہو، یہی اپنے بچوں کو پڑھائے، یہی سکھائے، یہی سمجھائے. اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے پاس، آپ جہاں بیٹھتے جیسے بھی حالت میں ہوتے، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے خصوصی طور سے پلیٹیں وغیرہ استعمال نہیں کی، اس لیے کہ اس کے حالات بھی نہیں تھے اور غربت کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، جیسے مل جاتا ہاتھ میں لے کر کھاتے ہیں. آج اگر ہمارے پاس کوئی شخص ہاتھ میں روٹی لے کر کھائے تو کیا بولتے ہیں ہم؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ بد اخلاق بولتے ہیں اس کو. سیرت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر، آپ برتنوں وغیرہ بہت مختصر ہوتے ہیں، جو ملتا اس میں کھا لیتے ہیں. ہاتھ میں روٹی تھی، دبا کے آپ نے سالن یا کھجور اور دودھ ہوتا ہے یہ سب کیا آپ نے، بہت زیادہ یہ تکلفات نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کی شدید دھوپ، مسلم کی روایت ہے، شدید دھوپ میں باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد آپ جب چلے تھوڑی دور تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے راستے میں. آپ نے کہا ابوبکر اتنی شدید دھوپ میں کس چیز نے تمہیں باہر نکالا ہے؟ تو ابوبکر صدیق پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوپہر کی شدید دھوپ میں کیوں باہر نکلے اتنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا ہے. دونوں مل کر آگے چلے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نظر آئے، کہا عمر اس شدید دھوپ میں تم باہر کیوں؟ تو کہا بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. تینوں مل کر گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر پہ پہنچے، دستک دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ایوب کچھ کھانے کو ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشہ کھجور کا دودھ آپ نے لے کر آیا اور کھانا بنا کر لے کر آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر کھایا. اخلاق سکھا بھی رہے تو نفی والے الٹے اپوزٹ اخلاق سکھا رہے ہیں. تو اخلاق وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہمیں ملتے ہیں، اس کو ہمیں سیکھ کر اپنے بچوں میں وہ اخلاق ڈالنے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو یہ انشاءاللہ عزیز کچھ پریکٹیکل ٹپس ہو سکتے ہیں انشاءاللہ جو آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتے ہیں. ساتھ کسی نے ایک سوال کیا، کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے برے اخلاق کی وجہ سے اس سے دوری اختیار کریں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ مطلب سوال یہ ہے کہ کسی انسان نے برے اخلاق ہیں، سوال یہ کہ تو کیا ہم اس کا رہنا چھوڑ دیں؟ تو یاد رکھیے یہ ڈیپینڈ ہے حالات، ماحول اور معاشرے پر، اور وہ کیا برائی میں ملوث ہے، مطلب کیا برے اخلاق اس کے اندر ہے. اس لیے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت تھوڑی بد اخلاقی ہو اور آپ کے رہنے سے وہ اصلاح کر لے کہ ارے انہوں سامنے تو بری بات نہیں کرنا، انہوں سامنے تو گالی نہیں دینا. تو وہاں آپ اس کو تاکید کر سکتے کہ جیسا تم میرے سامنے سے احتیاط کر رہے تھے، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، تو کیوں نہ وہ سوچ کر تم ہمیشہ ہی اپنی زبان کو اچھا رکھو. جیسا کہ ہوتا ہے نا ایک دیندار شخص آ گیا تو آپ بھی احتیاط کرتے ہیں، ہم بھی احتیاط کرتے ہیں. عام بات بھی نہیں کرتے جو ہمیشہ کرتے ہیں، مطلب عام بات نہیں بولتے لا لو جی اٹھا لو جی، وہ بھی نہیں بولتے لا لیجیے اٹھا لیجیے. جو ایک عالم دین بیٹھے ہیں، ایک نیک انسان بیٹھے ہیں، نہیں بولنا چاہیے.
ہے نا. تو یہ پھر یاد، تو وہاں اگر آپ کا رہنا اس کی بات کو روک سکتا ہے تو وہاں آپ تاکید کیجیے، نصیحت کیجیے. ہاں اس کی بد اخلاقی ایسی کہ دین اور شریعت کا مذاق اڑاتا ہے آپ کی موجودگی میں، تو یا تو اس کو سمجھائیے، نہیں مانتا ہے تو پھر اس کی مجلس چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ جن مجلسوں میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے شعار، اس کی جیسا کہ حج یا عمرہ یا نماز یا زکوٰۃ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں میں ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ ایک الگ بات ہے، یا تو سمجھائے، کنٹرول کرے، لگتا ہے نہیں سدھریں گے تو مجلس چھوڑ دیں، جب نارمل ہو جائے تو پھر ملیے اور پھر سمجھائیے، ایسا مذاق مت کیجیے. سمجھے تو دیکھیے اس میں ایسا کوئی ہم جس کو کہیں گے ایک لائن نہیں بنا سکتے کہ ہاں اس کے آگے رہیے، اس کے آگے مت رہیے. یہ ڈیپینڈ ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ لوگ جو ہے نکاح کے معاملے میں بہت ساری برے عمل کرتے، تو کیا میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو میں کہتا ہوں اگر آپ کا جانا بینیفیشل ہے تو جائیے. جانے سے اگر وہ کچھ بدعتوں کو روکتے ہیں تو جائیے، اور لگتا ہے نہیں جانے کی وجہ سے وہ لوگ رک جائیں گے تو ڈیپینڈ ہے، تب پھر مت جائیے. جیسا کہ آپ یہ کہیے آپ اگر فلاں بدعت کریں گے تو میں نہیں آتا ہوں آپ کی شادی میں، ہو سکتا ہے بولے نہیں 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 آپ کا آنا ضروری ہے، ہم نہیں کرتے. ایک یہ کبھی یہ ہو سکتا ہے آپ نہیں آ رہے گا، بہت اچھا انہوں نہیں آ رہے، اپن سب کچھ کریں گے، اب پہنچ جائیے وہاں. پھر تو ڈیپینڈ ہے آپ کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کے جانے اور نہیں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کا کوئی ایسا جواب نہیں ہو سکتا کہ اس لائن سے اوپر ہاں آپ یہ کیجیے، اس لائن کے نیچے. لیکن ہاں یہ ڈیپینڈ ہے، زمین، زمانہ، ماحول، حالات، انسان، شخصیت، ایمان والا، غیر ایمان والا، وہ تمام کو آپ کو انالائز کر کے کرنا پڑے گا طے کہ ساتھ رہا جائے یا دور. لیکن ایک بات تو ضرور کہوں گا، اگر کسی کی صحبت سے آپ پر اثر ہو رہا ہے چھوڑ دیجیے وہ صحبت، اس لیے کہ اگر آپ اثر دے نہیں سکتے اور لینے والے ہیں تو اس صحبت میں مت رہیے، اس کمپنی میں مت رہیے. کمپنی سے مراد ان دوستوں میں، ان رشتہ داروں میں، ان لوگوں میں. وہ بہتر ہوگا کہ آپ وہ کریں اور دور رہ کر پھر ان کی اصلاح کریں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، آپ کے جیسا بن جاتا ہوں، لہٰذا آپ اپنی اصلاح کریں، انشاءاللہ پھر میں آپ کے پاس آؤں گا. تو یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے حالات پر. جی السلام علیکم، میرا نام شیخ معین ہے. میں ایبٹ اکوپمنٹ اور آئلس کمپنی میں مینیجر ہوں، اورنگ آباد میں ہی رہتا ہوں. اخلاق کو لے کر سوال ہے. اخلاق دو پروسپیکٹس میں، ایک پرسنل ایک پروفیشنل. پرسنل میں یہ ہو رہا ہے کہ جب سے میں جاب پہ آیا، میرے آلموسٹ 15 ڈسٹرکٹ ہے میرے پاس، تو میں بہت زیادہ بیزی رہتا ہوں، بہت زیادہ ٹراول کرتا ہوں. تو بہت سے رشتہ داروں کو اور چاہنے والوں کو، دوستوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ مطلب ایگو آ گیا، ایٹیٹیوڈ آ گیا، پیسہ آ گیا، اس لیے یہ ہو گیا، تو زیادہ مل نہیں پاتا ہوں، بات نہیں کر پاتا ہوں. تو بہت سے لوگ میرے سے ناراض ہیں، تو ان کو کیسا یہ کیا جائے؟ حالانکہ الحمدللہ میں اخلاق میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں، لیکن بیزی ہونے کی وجہ سے نہ میں ان سے مل پاتا ہوں نہ زیادہ بات کر پاتا ہوں. اور دوسرا پروفیشنل لائف میں ایسا ہے کہ اگر پروفیشنل لائف میں کوئی انسلٹ وغیرہ کرتا ہے یا بدسلوکی کرتا ہے، اگر خاموش رہتے ہیں تو وہ بیوقوف میں مطلب اپنے اخلاق کو وہ کمزوری سمجھ جاتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق دکھانے کی وجہ سے کافی جگہوں پہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پراپر رسپیکٹ نہیں ملتی ہے اور مطلب لاس بھی ہوتا ہے. اس میں کیسے کیا جائے؟ بھائی نے جو ہے سوال کیا، اس کے دو حصے، ایک یہ کہ ایک پرسنل لائف اور ایک پروفیشنل لائف. ان کا سوال یہ تھا کہ پرسنل لائف میں جاب کی وجہ سے مصروفیت بڑھ گئی، بزی ہو گئے، تو رشتہ داروں نے یہ سمجھا کہ بد اخلاق ہو گئے، ایگو آ گیا، مطلب اخلاق کی یہ اچھی عادت تھی، پہلے ملتے تھے چھوڑ دی. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم لوگوں کے کسی ایک حالات یا ایک واقعے سے ان کے اخلاق اور بد اخلاقی نہیں ماپ سکتے. یاد رکھیے، ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کہ ایک انسان پر ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا، شدید ظلم ہوا. اب ظلم ہونے کے بعد جب وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو وہ سین آپ لوگوں کو بتا دے کوئی اتنے خراب لوگ ہوتے ہیں بول کر. ایک آدمی پہ ظلم ہوا، وہ جواب دے رہا ہے اس کا، تو آپ نے جب ظلم ہوا وہ تو نہیں بتایا کہ اس کو جب ظلم کا جواب دیا جا رہا تو بڑا دیکھو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ جج نہیں کر سکتے جنرلی. یاد رکھیے جیسا کہ ہوتا ہے بہت ساری بار یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ریٹیلیشن کو جواب کو بتاتے ہیں، جیسا کہ یہی مسئلہ تھا پہلی بار انہوں نے یہ کیا، جبکہ وہ جواب ہوتا ہے کسی مسئلے کا، مطلب ایکشن کا وہ ریئیکشن ہے. یاد رکھیے ایک طرح سے. تو آپ ایسا کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی آپ سے نہیں مل رہا ہے مصروفیت کی وجہ سے تو وہ بد اخلاق ہو گیا، ایگوئسٹک ہو گیا، برا ہو گیا، چونکہ جنرلی ہوتا ہے. لیکن ایسے وقت میں یاد رکھیے کلیریفیکیشن دے دینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں مسجد سے جو ہے اپنی ایک بیوی کو جو ہے جو اعتکاف کی حالت میں آپ سمجھتے ہیں ان سے ملنے آئی تھی، چھوڑنے جانے لگے. جب گلی کے سامنے آئے تو دو صحابہ سامنے آئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کسی خاتون سے تو پیچھے ہٹ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے کہا اب ادھر آئیے. وہ آئے تو کہا یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ تو کہا شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا وضاحت کرنے کا. تو یہاں وضاحت کرنی چاہیے کہ میں ایسا مصروفیت ہوں اس لیے نہیں مل پا رہا ہوں میرے بھائی، لہٰذا آپ سمجھیے اس کو، غلط معنی مت لیجیے. تو یہاں انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ دور ہو جائے. ان کے ساتھ بیٹھیے، کھائیے، پیئیے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ تحفے تحائف دور ہو جائیں گے. سیکنڈ، پروفیشنل لائف میں اگر کوئی انسان ہے اس کے جو ہے ساتھ میں کام کرنے والا اگر ان کو جواب نہ دے تو کبھی کبھار آپ کو بیوقوف سمجھتے، کوئی مذاق اڑا دیا آپ کا. بھائی کا سوال تھا کیا ان کو جواب دینا چاہیے؟ بد اخلاقی میں آئیں گا. دیکھیے اس پہ بھی ڈیپینڈ ہے. اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے کہ آپ برے ہیں
اور آپ اس کو جواب میں کچھ نہیں کہتے تو انشاءاللہ یہ آپ کی خود اچھا ہی ثابت کرے گا کہ آپ کی خاموشی کی وہ آپ اچھے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن کئی جگہ ہوتا ہے آپ کو جواب دینا ضروری ہے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ایک تو آپ کو بیوقوف سمجھیں گا، آپ کی پوزیشن سے اس کو کہیں گا کہ یہ اس لائق نہیں کہ اس کو رکھا جائے، بہت سارے مسائل ہیں. تو دیکھیے آپ جہاں کام کرتے ہیں اس کا جو ماحول ہے، جو حالات، اس کے اعتبار سے وہ شخص جو سوال کر رہا ہے وہ واقعی میں اس کا جینوین سوال آپ کر رہے ہیں مذاق، یا وہ مذاق کے طور پر ستانے کو کر رہا ہے، یا مذاق میں کر رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ ڈپینڈ ہے. اس کو دیکھیے، اس کے حالات کو دیکھیے، اس کی پوزیشن کو دیکھیے، اور جو مناسب جواب ہو سکتا ہے وہ دینے کی اس کو وہاں کوشش کیجیے. یہ سب سے اچھا آپ کا وہ ہوگا. اس لیے کہ اس کے لیے بھی کوئی ایسا پیمانہ نہیں دے سکتے ہم کہ ہر آدمی آپ کو مذاق کرے اور آپ خاموش رہے، یہ صبر ہے آپ کا، اچھے اخلاق ہے. نہیں، کہیں جواب دینا بھی پڑیں گا آپ کو تاکہ وہ سمجھے کہ آئندہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور کبھی کبھار بہت الگ معنی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مینجمنٹ میں آپ ہیں، آپ کا کلیگ چھوٹا آدمی جو آپ سے مینجمنٹ کی ہیرارکی میں آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ جواب نہیں دیتے ہیں، تو وہ اپر لیول کیا سمجھتی ہے، اس لائق نہیں کہ مینیجر ہے، اس کو ڈیموٹ کر دو، نیچے اتار دو. تو آپ ڈیپینڈ ہیں کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، انٹینشن کیا ہے. کبھی کبھار اظہار ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، ڈیپینڈ ہے، اس کے اعتبار سے جواب دیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برے حالات جو ظاہری نظر آتے تھے اس میں بھی سب سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ آپ ذہن میں رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ ڈیپینڈ ہے حالات کے اوپر، آپ ان کو جوابی کارروائی بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. میرا سوال ہے آپ سے، ہم اپنے دوست سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور اپنا دوست ہمیشہ بے اخلاقی کر رہا ہے، تو کیا کریں؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان اپنے دوست سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے بات کرے اور دوست ہمیشہ برے اخلاق سے پیش آئے تو کیا کرے؟ تو دیکھیے آپ کے دوست کو سمجھائیے، ٹھیک ہے، پھر چائے پلائیے، ٹھیک ہے، پھر کھانا کھلائیے، پھر وارننگ دیجیے کہ اب نہیں ہونا چاہیے. چوتھا فیز تھا میرا، میں نے سب کچھ کر لیا آپ کے ساتھ، آپ اچھے رہیں. مطلب یہ کہ چونکہ دوستی ہوتی ہے نا، دیکھیے دوستی میں انسان جو ہے بہت زیادہ بے تکلف ہوتا ہے. بے تکلفی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم برے کاموں میں ایک دوسرے کو بولتے تو اچھی چیزیں بتائیں. جیسے کہ آپ کا دوست ایسا مذاق کر رہا ہے جو غیر شرعی ہے، تو فوراً ٹوکیے میرے بھائی یہاں مسئلہ دین کا ہے، یہ مذاق مت کیجیے. تو وہاں اس کی تربیت بھی ہوگی، ٹریننگ بھی ہوگی. اگر وہاں وہ ضد کر رہا ہے یا بات نہیں سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے مجلس میں وہ بات سننے کا عادی نہ ہو، تو اکیلے میں لے جائیے کبھی کہ بھائی آپ نے آج صبح ایسا مذاق کیا، پلیز آئندہ ایسا مذاق مت کیجیے، یہ مذاق دین، شریعت اور احکامات اسلام کے یا اسلام کی کوئی شعار، علامت پہچان ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے. ایکسپلین کیجیے. تو یہ ڈیپینڈ ہے، سمجھیے آپ. تو سمجھانے کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. دوستوں میں آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے، کبھی ایک ڈانٹ کر بولنا بھی سمجھانا ہوتا ہے. تو میں نے پہلا فیز تو محبت والا بتایا، چائے والا، کھانا کھلانے والا، پھر وارننگ دینے والا. لیکن اگر وہ اپنی بد اخلاقی میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ٹھیک، تو آپ دوسروں کو بولیے، پھر اطراف کے جو دوست ہیں، کہ یہ اپنا ایک دوست ایسی بد اخلاقی کر رہا ہے، تاکہ جب وہ سب لوگ وہاں ہوں اور اس نے غلطی کرے اس کو سب نصیحت کرے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں سدھرتا ہے، تو اگر اس کی بد اخلاقی ایسی ہے جس کے ساتھ رہنا ناممکن ہو، تو پھر اس کی صحبت آپ چھوڑ دیجیے. اور ایسا لگتا ہے کہ ساتھ رہنے سے وہ کنٹرول میں رہیں گا، تو پھر ساتھ رہا کیجیے. جیسا کہ آپ ساتھ رہے تو بولتا رہے ان کو گالی بری لگتی تو آپ کے سامنے نہیں دیتا، تو آپ رہیے، اس کو بولیے جیسا میرے سامنے نہیں دینا، بعد میں بھی نہیں دینا. آپ ساتھ ہے تو آپ اس کو حرام چیز نہیں کھانے دیتے، پینے نہیں دیتے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ نہیں یہ ساتھ رہیں گی تو فلاں ہے. جب میں کالج میں تھا، کچھ لوگ جو ہے تمباکو کھاتے تھے، وادی تھے، تو وہ دعوت بھی دیتے تھے کھانے کی، چلو پوڑی کھا کے آئیں گے، مطلب خود نہیں، دعوت بھی اس کی دی جا رہی. تو میں بولتا تھا چلیے، تو آپ پوڑی کھائیے اور میں 5 روپے کیک کھاؤں گا جب تک، مطلب میں دوست ہوں آپ کا، خالی تھوڑی چھوڑوں گا، میرے کو بھی دلائیے آپ کچھ. تو پھر لے جانا چھوڑ دیے تھوڑے دن بعد، یا اور خود بھی نہیں کھاتے تھے. پھر جب تک میں رہتا نہیں، ان کو بھی کھلانا پڑتا اور کچھ بھی کھاتے چل کے، پھر تھوڑا اوائڈ کرتے تھے. تو ڈیپینڈ ہے نا، آپ سمجھ رہے نا، ڈیپینڈ ہے ماحول، معاشرہ، آپ کے دوستی کا لیول وہ کیسا سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر اتنا برے بد اخلاق ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ساتھ نہیں رہ سکتے تو ساتھ چھوڑ دیجیے. لیکن ایسا لگتا ہے آپ کے رہنے سے کنٹرول میں رہیں گا، ساتھ رہیے اور ہر سٹیپ میں ساتھ رہیے. اس لیے کہ دیکھیے ایک انسان بھی اگر آپ کی وجہ سے ایک اچھی عادت سیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ عزیز وہ آدمی جب تک اس عادت پہ ہوں گا نا آپ کو اجر ملیں گا. اور اگر اس سے پہلے ہم چلے جائیں، مطلب مر جائے، تو وہ عمل کرتے رہیں تو اس کا اجر و ثواب ملتا رہیں گا. یاد رکھیے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں نا، بہت سی بات دیکھیے میں نے دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے، کبھی کسی کا بچہ آ گیا، آپ کے دوست کا بچہ آپ کے گھر آ گیا، تو کچھ بھی سکھاتے ہیں بچوں کو، مطلب جس کا کوئی معنی نہیں، نہ دنیاوی فائدے نہ دینی فائدے. لیکن وہیں اگر آپ کسی بچے سے ملے دوست کے اور اس کو اللہ سکھائے یا اس کو لا الہ الا اللہ سکھائے، تھوڑی دیر بیٹھے لیکن آپ السلام علیکم بولو بیٹا السلام، اور اس نے سلام وہاں کر دیا اور آپ وجہ بنے اس کے سلام سیکھنے کی، تو زندگی میں جب تک سلام کریں گا آپ کو اجر ملیں گا. لیکن وہیں آپ دوست کے پاس گئے، اپنے دوست کا بچہ اس کو سکھاتا کچھ تو بھی گالی نہیں والی. ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، سکھاتا ہے کچھ تو بھی نیا ایکشن جو غلط ہے. اب جب تک وہی حرکت کریں گا کسی کو گناہ ملیں گا. ایک بری عادت آپ نے ڈالی، جب تک وہ بچہ حیات رہے گا زندہ، جب تک وہ سلام کرے گا آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور جب تک گالی دیں گا اس کا بھی اجر جائے گا، اس لیے کہ اس کا مطلب گناہ کا حصہ.
تو یہ بہت اہم. تو آپ اگر ایک دوست کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، اگر اس کی اصلاح آپ کر پاتے ہیں انشاءاللہ تو بہت بڑی بات ہے. جب تک وہ عمل کریں گا تو یہ ڈیپینڈ ہے. اب آپ دیکھیے آپ کس لیول تک اس کی بد اخلاقیاں ہیں، کب تک آپ ساتھ رہ سکتے ہیں اور کب اپارٹ ہونا، الگ ہونا بہتر ہے، اس پہ ہی بہرحال ڈیپینڈ ہے. انشاءاللہ عزیز ہمارا چونکہ وقت ہو چکا ہے، ہم بس ایک 2 سے 3 سوال کے بعد جو اپنی ختم کریں گے. کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے ابھی کہا کہ اچھے اخلاق کے لیے والدین اور ٹیچرز محنت کریں، تو آپ طلباء کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے کس طرح محنت کریں بتائیے. دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں، سوال یہ کیسے محنت کریں. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جن طریقوں کے بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھے اخلاق سکھا سکتے ہیں. یاد رکھیے اب ڈیپینڈ ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ٹیچر کیسا ہو، اور اس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اور بریکٹ میں ٹیچر کیسا ہو. اس میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسٹوڈنٹس پر کیسے انفلوئنس ڈالتے تھے ٹیچنگ کے دوران، وہ پورے 12 پوائنٹ پروگرام رکھا ہے. اگر کوئی ڈیٹیل میں چاہتا ہے ٹیچر کی میں کیسے انفلوئنس کروں اچھے اخلاق کے تعلق سے، تو وہ عنوان دیکھے. میں نے بہت اچھے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ٹیچر کیسا ہونا چاہیے اس کی تفصیلات اس کے اندر رکھی ہے، وہ مل جائیں گے. رہا والدین، تو والدین کے تعلق سے ماشاءاللہ میرے کئی عنوانات ہیں، آپ ان کو سنیے. اس میں بہت ڈیٹیل میں ایک پہلا عنوان ہے اولاد کی دینی تربیت میں والدین کا کردار. دوسرا عنوان ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار، اکیڈمکس اسکول لیول پر کیسا پڑھا جائے. تیسرا عنوان ہے اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، گولڈن پرنسپل فار اپ برنگنگ چلڈرنس. اس پر میں نے دیا ہوں 3-4 میرے بہترین عنوان صرف اولاد کی تربیت پہ ہیں. میں نے بہت ڈیٹیل میں والدین کیسے انفلوئنس کرے اور کیسے ایکسپلین کرے اس میں بہرحال رکھنے کی جو ہے کوشش کی ہے. تو آپ جو ہے اس کو انشاءاللہ عزیز دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری بات وضاحت کے اخلاق کے تعلق سے اس میں بالخصوص میں نے رکھی ہے، وہ انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آئیں انشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام سفیان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مذاق کرنے کی حدود کیا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، کیونکہ بد اخلاقی کی ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کا مذاق اڑائے، بد اخلاقی ہے. بھائی کا سوال تھا پھر مذاق کی لمٹ کیا ہونا چاہیے، کیا شریعت میں مذاق ہے یا نہیں ہے. تو یاد رکھیے شریعت نے ہمیں ہر چیز کے معاملے میں رہنمائی کی، تو حتیٰ کہ مذاق کیسا کیا جائے وہ بھی رہنمائی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو مذاق کرنے کے لیے بھی اس بات کو آپ یاد رکھیں، زمین زمانہ آپ کی حالات، آپ کی پوزیشن اور آپ جن لوگوں میں ان پر ڈیپینڈ ہے آپ کیسا مذاق کرو کیسا نہیں کریں. ایک مثال دیتا ہوں، آداب المفرد کی ایک روایت امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ آپس میں مذاق کیا کرتے تھے. صحابہ ایک لیول کے لوگ ہیں اور آپس میں مذاق کرنے ایک دوسرے سے کیسے مذاق کرتے تھے. اس میں سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ صحابی جو ہے تربوز یا خربوز جو ہوتا ہے پپیا اس قسم کا کوئی پھل کھاتا اور مذاق سے دوسرے کے گردن پہ چپکا دیتا اور دوسرے لوگ ہنستے اور اس کو برا نہیں لگتا جس کا مذاق کیا جا رہا ہو، وہ بھی ہنستا کہ سب لوگ ہنس رہے. ان میں سے کوئی ایک شخص کھانا بناتا اور دوسرا آ کے وہ کھانا لے جا کے دوسروں کے ساتھ کھا لیتا. جب پہلا شخص آتا جس نے بنایا تھا وہ پوچھتا میرا سالن کہاں گیا، تو وہ کہتے ہم نے کھا لیا. وہ خوش ہوتا اور دعا دیتا اللہ برکت دے اور خوش ہوتا. سمجھ رہے آپ؟ تو مذاق یاد رکھیں شرعی حدود میں ہو، اس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کے سامنے کیا جائے وہ لوگ اس کو سمجھتے ہو، یہ بھی ضروری ہے. جیسا کہ میں تو کسی کا دوست ہوں، ہم دوست مذاق کر رہے ہیں آپس میں، لیکن تیسرے کے سامنے نہیں کر چکے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے یہ مذاق کیا ہے. صحابہ آپس میں کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان صحابی آئے، مشہور واقعہ ہے، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مجبور ہوں، مجھے ایک اونٹ دیجیے آپ تاکہ میں کچھ اس پہ مزدوری کروں، محنت مشقت کروں، اس کے ذریعے کھیتی باڑی کروں، پانی پہنچاؤں، کچھ کروں، میرا گھر چلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تجھے اونٹ کا ایک بچہ دوں گا. اس نے کہا اللہ کے رسول محنت لگیں گی، پالنا پڑیں گا، بڑا ہوں گا تب کام آئے گا، ضرورت تو آج ہے اور آپ بچہ دیں گے میں بڑا کروں گا. تو کہا نہیں میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 بار کہا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اونٹ کا بچہ ہی دے دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منگایا تو بڑا اونٹ تھا اور آپ مسکرائے. حدیث میں آتا اور آپ نے کہا ہر اونٹ کا بچہ ہی رہتا. 50 سال کا اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہے، 100 سال کا اونٹ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہے. اور اس صحابی کو بھی خوشی ہوئی، نبی کریم تو مسکرائے، حدیث میں آتا ہے. تو دیکھیں آپ نے مذاق، نہ وہ صحابی کو کوئی تکلیف دلی، نہ کوئی ان کو جانی نقصان مالی نقصان، بلکہ وہ خوش ہوئے اور ان کو خوشی ہوئی کہ اونٹ کا بچہ اونٹ کی شکل ملا، بڑے اونٹ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی، بوڑھی عورت، اور کہا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. وہ اتنا گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ رونے کی قریب آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا جنت میں سب جوان ہو کے جائیں گے، بوڑھا کوئی نہیں جائے.
تو آپ نے مذاق کیا، آپ نے بتایا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. صحابہ آپس میں کرتے تھے. تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ ہے آپ کی ان کی مجلس میں ہے. اگر مذاق ہو تو وہ کسی کی دل آزاری، دل نہ دکھے، اس کو کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو، جن کے سامنے کیا جا رہا ہو اس چیز کو سمجھتے ہو اور سامنے والے کی پوزیشن کے اعتبار سے کیا جائے. اس لیے کہ صحابہ نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں کیا. اسی طرح صحابہ نے خلفاء راشدین کے ساتھ مذاق نہیں کیا کبھی کسی بھی، چونکہ ان کی ایک پوزیشن تھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. لہٰذا آپ کے کوئی بڑے ہیں تو آپ مذاق نہیں کر سکتے، جیسا کہ والد ہیں. آپ کوئی نوجوان بچہ کے والد کا مذاق اڑا، چونکہ حدیث میں بولے اللہ کے رسول نے بوڑھی عورت کو یہ کیا تھا، فلاں کو یہ کیا تھا، آپ کر رہے ہیں. یہ درست نہیں ہوگا، چونکہ والد کا ایک مقام. یہ الگ بات ہے کہ آپ دونوں میں اتنی اچھی جمتی ہے کہ سنکرونائز مطلب اس کو ہوتے ہیں نا، بالکل باپ بیٹے مل کے مذاق کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو ایک الگ شکل، ٹھیک ہے. لہٰذا ادب ہو، لحاظ ہو، تقاضا ہو، دل آزاری نہ ہو، جانی مالی نقصان نہ ہو، جس کے سامنے کہ برا نہ لگے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاق کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، اور ایک لمٹ اور حدود میں کیا جا سکتا ہے. بس ہم ایک آخری سوال لیں گے انشاءاللہ اور بات کو ختم کریں گے. جی السلام علیکم، میرا نام سہیل خان ہے اور میں 12th میں ہوں مولانا آزاد کالج میں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مطلب ڈیڈی کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر سے ڈیڈی کو ڈرنک کی عادت ہے تو وہی اخلاق ان کی اولاد میں بھی آتے ہیں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر والد میں کوئی برے اخلاق ہو تو کیا بچوں میں بھی آتے ہیں. تو دیکھیے، والد میں کچھ برے اخلاق اگر ہو تو اولاد میں وہ آ سکتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ آپ نے کیا خاص طور سے کیا والد اگر ڈرنک کرتے ہو، شراب پیتے ہو، تو کیا بچے بھی پیئیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو ایسے اخلاق کے پہلو ہوتے جو انسان دیکھ کر سیکھ لیتا ہے، لیکن کچھ ایسے پہلو ڈرنک کو بچپن سے تو نہیں کرتا ہے بچہ، بڑا ہونے کے بعد. ظاہر سی بات ہے جب اس کو شعور اور سمجھ آئی اور اگر وہ اپنے طرف سے وہ کر رہا ہے تو یہ تو کہا جائے گا کہ والد کی اس غلط حرکت سے بچہ متاثر ہوا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ والد کرتے تھے بول کے بچہ کر رہا ہے. سمجھ رہے آپ یہ بات؟ سمجھ رہے، ورنہ یہ کوئی ایکسکیوز نہ ہو بچوں کے لیے کہ بڑوں کی، جیسے آپ نے کہا بولے بڑوں کی صفتیں بچوں میں آتی تو ہمیں بھی اپنے والد کے آگے لہٰذا ہم خراب کام کرتے رہیں گے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا جو آپ نے سوال کیا نا، آ سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اثر ڈال سکتے اس عمر میں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں سگریٹ پیتے تھے تو آپ بچہ پی رہا ہے. لیکن ہم لوگ تو لیکن ظاہر سی بات یہ کہیں گے کہ گھر کا ماحول نہیں تھا، اس وجہ سے بچہ، مطلب والد کا ماحول ہی برا تھا اور ڈرنک کرتا تھا، اس وجہ سے بچہ بھی کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ والد اگر کرتے تو بچے میں وہ صفت آئیں گی ہی، یاد رکھیں یہ وہ صفتوں میں سے نہیں ہے. لیکن ہاں آپ اگر بچہ ایسا کوئی کریں گا تو لوگ کہیں گے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے. بس آخری سوال انشاءاللہ عزیز ہم لیں گے، وہ یہ تھا چٹ پر آیا تھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اخلاق کی بہت اہمیت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ ان کی غلطی ہونے کی وجہ سے یہ جھک رہے ہیں. اچھا سوال ہے کہ اگر ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آئے تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کی غلطی ہے بول کر یہ ہمارے سامنے جھک رہے ہیں، اس کا کیا ہے؟ میں ایک بہت اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں میرے کالج لائف کا. ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے اور وہ صاحب جو ہے گاڑی چلا رہے تھے، ٹو ویلر. وہ کسی ایک دوسرے علاقے سے آ کے اورنگ آباد میں پڑھ رہے تھے. ٹو ویلر چلاتے چلاتے انہوں نے کسی کو تھوڑا سا ڈیش مار دیا، مطلب ٹچ کر دیا. ٹچ کرتے انہوں نے کیا کیا، سامنے والے گالی دے دی. وہ ایک جوک بن گیا بعد میں. گالی دیتی جو سامنے والا تھا اس نے کیا بولا، تم وہاں کے رہنے والے ہیں کیا؟ ان کی زبان سنتے ہی اس نے کیا کیا، تم وہاں کے رہنے والے کیا؟ بولتے رہو، بولے تمہارے میں برا نہیں مانتا. اور وہ جب ایک بار مجلس میں آئے بولے یار میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے سنانے لگے واقعہ کہ میں جب اورنگ آباد آیا تو میرے کو کچھ پرانے اسٹوڈنٹس نے کہا میرے شہر کے کہ اورنگ آباد کا طریقہ کیا ہے، بولے غلطی کرتے اپن پہلے گالی دے دینا. ہوتا کیا، سامنے والا دب جاتا. بولے جو آپ نے سوال کیا وہی سوال ہے، لوگ بیوقوف سمجھتے، غلطی ہے سمجھتے ہیں، تو اپن بولے فوراً گالی دے دینا. تو وہ آدمی کیا کرتا، بولے پھر مطلب کیس اپنے طرف بھاری ہو جاتا، لوگ وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، وہ اس پہ عمل کیے اور عمل کرتے کیا ہو گیا، ان کا مذاق اڑ گیا، چونکہ اس نے چھوٹتے کیا بولا وہاں کی ہے کیا، اچھا آپ بولتے رہو آپ کو چھوٹے، بولے آپ کو کوئی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسا ہوتا ہے بہت سی بار کہ ایک ماحول میں یہ بنا ہوا ہے کہ آپ اگر بد اخلاقی نہیں کریں گے تو آپ غلطی پہ، جیسا کہ سمجھ لیجئے کسی نے کہا آپ نے چوری کی اور آپ چلا رہے نہیں میں نے نہیں کیا، میں نے فلاں تو نہیں، میں نے چوری نہیں کیا، نہیں بولے سادے سے بول رہا ہوں چوری کیا ہی ہوں گا. ایسا نہیں، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. یہ شخصیت پر بھی ڈیپینڈ ہے آدمی کون ہے. تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ غلطی پہ ہو تو اچھے اخلاق والے ہو، اور اگر اچھے اخلاق نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ غلطی پہ نہیں، ایسا کوئی اصول نہیں ہے. لیکن یہ جنرلی ایسا سکھایا جاتا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بولتے ہیں جیسی کچھ ہو نا خود چڑھ جانا، ایکسیڈنٹ ہو نا پہلے اپن گالی دے دینا، وہ کر دینا، بولنا تو غلط چلا رہا تھا، حالانکہ اپن پورے رانگ سائڈ ہے تو بولنا تو غلط چلا رہا تھا. ٹھیک ہے، ایسا بولنا تو کیس اپنی طرف. یہ سب فالتو باتیں ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو نوٹ کر رہا ہے کہ میرا بندہ میرے وجہ سے عاجز تھا، مطلب چونکہ وہ ایمان لایا تھا اور وہ دین پر چلتا تھا، اس نے اخلاق اچھے کیے اور عاجز تھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گا. لیکن ہمیشہ اچھے اخلاق کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنی بات کو ثابت نہ کریں.
اپنا پوائنٹ ثابت کرنا یہ بھی ٹیکنیک آنا چاہیے آپ کو، آپ ثابت کریں میں نے نہیں کیا یہ ایسا، اس کے بعد بھی اگر آپ مجھے مانتے تو مانیے، میں اللہ کے سامنے انشاءاللہ اس معاملے میں بری ہوں اور میرا رب دیکھتا ہے، یہ آپ بہرحال بول دیجئے. لیکن ہرگز یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ لوگ بیوقوف سمجھتے، غلطی پر ہے سمجھتے، لہٰذا جھک گئے سمجھتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی انسان، اور میں نے دیکھا لیکن عام چلن نہیں ہے، گالی دے تو نوکر جلدی کام کرتے، جو گالی نہیں دیتا اسے کام بھی نہیں کرتے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے، آپ اچھے سمجھائیں گے تو بھی وہ سنیں گے. بد اخلاقی کرنا کوئی دلیل نہیں آپ کے حق پہ ہونے اور صحیح ہونے کے لیے، اور ایسا بہرحال کوئی اصول نہیں ہے. ہم اسی پر اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.